السلام علیکم۔ آج ہم ناول پڑھ رہے ہیں جنون عشق۔ جنون عشق ریاض عاقب کی تحریر ہے۔ دانیال اس دن سویرے ہی گھر سے نکل گیا۔ اسٹیل مل کے ساتھیوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ ایک جفاکش اور محنتی شخص تھا۔ ایسے مزدوروں کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ وہ کافی دنوں کے بعد کام پہ لوٹا تھا۔ مسلسل آرام انسان کو کتنا ناکارہ کر دیتا ہے، اس کا اندازہ اسے 2-3 گھنٹوں کے بعد ہی ہو گیا، جب وہ اچھی طرح خاصی تھکن محسوس کرنے لگا۔ اس کی جفاکشی کی وجہ سے سارے ساتھی اسے ربوٹ کہتے تھے۔ جیسے ہی تھکن کے آثار اس کے چہرے سے حوادید ہوئے، اس کے دوست انور نے پوچھا، لگتا ہے آج ربوٹ میں کوئی ٹیکنیکل خرابی آئی ہوئی ہے؟ وہ ہنسا، نہیں یار، ٹیکنیکل خرابی نہیں ہے، پرزوں کو ہلکا زنگ لگ گیا ہے۔ 2 ماہ آرام جو کر لیا ہے۔ تمہاری ہمت ہے یار، 2 ماہ کے بعد کام کو ہاتھ لگایا اور 2-3 گھنٹے سے مسلسل شروع ہو۔ نہیں، اب تھوڑا آرام کروں گا۔ وہ سائٹ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ انور نے بھی اس کا ساتھ دیا اور کینٹین والے کو چائے کا بتا کر اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اچھا، تم نے بتایا نہیں کہ اتنا عرصہ کہاں غائب رہے؟ کہیں نہیں یار، ایک دکان پر کام کرنے کا موقع ملا تھا، بعد میں مالک سے انبن ہو گئی اور میں لوٹ آیا۔ مگر دکانوں والے تو بہت کم تنخواہ دیتے ہیں اور پابندی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دانیال نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، 8-9 ہزار سے بھلا کہاں گزارا ہوتا ہے، البتہ کام آسان ہوتا ہے۔ 8-9 ہزار بھی نہیں دیتے، انور نے منہ بنایا۔ ویسے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ربوٹ کب سے آرام پسند ہو گیا؟ نہیں، آرام پسند تو خیر نہیں ہوا، بس بڑھاپے کا خیال آ گیا تھا کہ کب تک یہ جفا کشی کی زندگی گزاریں گے۔ کوئی ایسا کام ہونا چاہیے جس میں بڑھتی عمر رکاوٹ نہ بن سکے۔ بڑھتی عمر کا کیا یار، چند سال کے اندر بچے جوان ہو جائیں گے، پھر وہ جانے اور ان کے کام، جوانی ان پر لٹا دی، بڑھاپے میں وہ سنبھال لیں گے۔ دانیال ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اسی وقت انور کو یاد آیا کہ اس نے تو شادی ہی نہیں کی۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پوچھا، ویسے تعجب ہے کہ آپ جیسا جوان ابھی تک شادی کرنے میں ناکام رہا۔ شادی کے ذکر پر دانیال کی آنکھوں کے سامنے اپنے مشی کا کومل چہرہ لہرانے لگا۔ چھوڑو یار اس موضوع کو۔ وہ پلیٹ سے سموسہ اٹھا کر کھانے لگا جو کینٹین والا لڑکا ان کے سامنے رکھ گیا تھا۔ چائے پی کر وہ دوبارہ کام کرنے لگے۔ وہاں انہیں دہاڑی کے بجائے کام کے مقدار پر اجرت ملتی تھی، اس لیے جو مزدور جتنا آرام کرنا چاہتا اسے ٹوکا نہ جاتا تھا۔ ظہر کے اذان کے وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ فریحہ کی کال تھی۔ جی فری، اس نے کال اٹینڈ کی۔ دانی کہاں ہو؟ اسٹیل مل میں۔ کس وقت چھٹی کرو گے؟ قریباً شام کے اذان کے وقت۔ ابھی نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ تم سے ملنا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مگر میں نہیں سننا چاہتا، اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ حکمیہ لہجے میں بولی، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم اسی ہوٹل میں ہوگے جہاں کل ملاقات ہوئی تھی۔ اگر نہ آیا تو؟ دانی، آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں عجیب اعتماد تھا۔ اگر میرے پاس اپنی گاڑی ہو تب بھی وہاں تک آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت خرچ ہوگا۔ اچھا، تم کس اسٹیل مل میں کام کرتے ہو؟ جواباً اس نے اسٹیل مل کا نام بتایا۔ اوکے، میں شالیمار ریسٹورنٹ آ رہی ہوں۔ اسٹیل مل سے یہاں تک 10 منٹ کا راستہ ہوگا۔ فریحہ نے اسے نئی جگہ بتائی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں ٹیکسی میں ہوں۔ پہلے پرنس ہوٹل جا رہی تھی لیکن اب ڈرائیور کو شالیمار کا بتا دیا ہے۔ مجھے وہاں پہنچنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ کیا ملنا بہت ضروری ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، لیکن تمہیں آنا پڑے گا۔ اور کچھ؟ دانیال نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے محترمہ، اور فریحہ نے ہنستے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ دانیال نے اس دن کے ساتھ اگلے پورے ہفتے کی دہاڑی ایڈوانس وصول کر لی کہ اس کے پاس خرچہ بالکل ختم تھا، اور اسٹیل مل سے باہر نکل آیا۔ مذکورہ ہوٹل وہاں سے تھوڑے فاصلے پہ تھا۔ ویگن میں بیٹھ کر وہ چند منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔
فریحہ ابھی تک نہیں آئی تھی، وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، جلدی اسے ہوٹل کے داخلی دروازے سے کالی چادر اوڑھے ایک لڑکی اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس کی قامت سے دانیال نے اسے آسانی سے پہچان لیا۔ ایک لمحہ رک کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر سبک سیڑھی سے چلتی اس کے سامنے آئی اور بیٹھتے ہوئے پوچھا، میں لیٹ تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، میں ابھی پہنچا ہوں۔ کھانا کھایا ہوا ہے؟ ہاں، اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں بھی گھر سے کھانا کھا کر نکلی ہوں، بس چائے کا بتا دو۔ اور دانیال بیرے کو چائے کا بتا کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ کہنے لگی، دانی تمہیں زحمت تو ہوئی ہوگی؟ اور دانیال نے ہنستے ہوئے قطع کلامی کی، کوئی زحمت نہیں ہوئی میڈم، تم جیسی لڑکی صدر مملکت کو پکارے تو وہ سر کے بل دوڑا چلا آئے۔ ایک مزدور کی کیا مجال کہ اسے یہ زحمت لگے، اس کے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ لڑکی تو تمہیں اپنانے کے لیے بھی تیار ہے، بس اتنی چاہت دے دینا جتنی مسکان پہ نچھاور کرتے ہو۔ مسکان کے ذکر کرنے پہ اسے اداس کر دیا تھا۔ پگلی، دل پر اختیار تھوڑی ہوتا ہے، باقی یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارا ملازم بننے کے لائق نہیں ہوں۔ فریحہ منہ بناتے بولی، آپ میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہ دولت، نہ شہرت، نہ نسب اور نہ صورت۔ کون سی چیز ہے میرے پاس؟ وہ کیا کہتے ہیں، کم از کم اتنی شکل و صورت تو ہو شوہر کی کہ بیوی اسے آنکھ بھر کر دیکھ ہی سکے۔ وہ ندامت سے بولی، دانی یہ میرے کہے الفاظ ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہو یہ الفاظ صرف غصے کے اظہار کے لیے میرے منہ سے نکلے تھے، ورنہ آپ میں ایسی کوئی کمی نہیں جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ فری، یقین کرو جب تم یہ الفاظ کہے تھے اس وقت بھی مجھے یقین تھا تم یہ سب غصے میں کہہ رہی ہو، اور میں حیران بھی تھا کیونکہ بہت عام شکل و صورت کی لڑکیاں تو مجھے دل کی گہرائی سے ناپسند کریں، اور تم ایسی حور شکل لڑکی میری تعریف نہ کرنے کو توہین جانے۔ اچھا پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میں کہوں تو میں سچ مچ شادی کے آفر کرنے آئی ہوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ کل تم مجھے دھوکہ دینے آئی تھی، لیکن آج تمہارے لہجے میں خلوص کی جھلک ہے۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، اور نہ تم حماد ہی سے محبت کرتی ہو، ورنہ کبھی مجھے شادی کے آفر نہ کرتی۔ وہ اپنی شکل و صورت کی وجہ سے تمہیں پسند ہے اور مجھ سے تمہیں ہمدردی ہو گئی ہے، جبکہ محبت بالکل انوکھا جذبہ ہے۔ محبت کرنے سے نہیں ہوتی، ورنہ جہاں تک شکل و صورت کا تعلق ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر میں اس بھرے پورے ہوٹل میں اعلان کر دوں کہ اس لڑکی سے کس نے شادی کرنی ہے، تو مجھے یقین ہے یہاں تمہیں پانے کے لیے قتل و غارت شروع ہو جائے گی، کیونکہ تم بغیر کسی شک و شبے کے اس قابل ہو۔ ہاں، محبت تو وہ ہوتی ہے جو تمہیں مسکان سے ہے، پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اچھا، میں نے تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دینے کے لیے بلایا تھا، اگر ہو سکے تو چند دنوں کے لیے گھر چھوڑ کر کہیں دائیں بائیں ہو جاؤ اور مسکان کی فکر نہ کرنا۔ اگر خدا نے چاہا تو میں اسے تمہاری زندگی میں لے آؤں گی۔ اس وقت اس کی آنکھوں پر کسی کی جھوٹی محبت کی پٹی بندھی ہے، جب یہ پٹی اتر جائے گی تو اسے تمہاری طرف آنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ کیا سچ مچ تم ایسا کرو گی؟ دانیال نے بے اختیار اس کا ملائم ہاتھ تھاما تھا۔ فریحہ سنجیدہ لہجے میں بولی، ہاں، میری کوشش ہوگی کہ تمہیں تمہاری مسکان مل جائے اور مجھے میرا حماد۔ فری، میں نے کہا نا، سچ تو یہ ہے کہ تمہیں حماد سے محبت نہیں ہے۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے اور میں نے خود اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ فریحہ نے اشتیاق سے پوچھا، کیا تمہیں میرا حماد سے ملنا پسند نہیں؟ نہیں، بس یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی ایسا ملے جو تمہیں بہت زیادہ محبت اور توجہ دے، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے۔ فریحہ مسکرائی، بڑی دعائیں دی جا رہی ہیں، مسکان سے ملنے کی امید دلائی ہے اس لیے؟ نہیں، تم نے مجھے بہت بڑا مان دیا۔ تمہارے چہرے پہ سجا نقاب دیکھ کر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا ہے۔ اور اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ وہ بے صبری سے بولی۔ فری، کل تم نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا،
یاد رکھنا اس بوسے میں شامل خلوص نے مجھے ہمیشہ کے لیے تمہارا مقروض کر دیا ہے۔ اگر مجھے مشی کی بیماری لاحق نہ ہوتی تو یقیناً میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر جینا بھی گوارا کر لیتا۔ البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری جان کے بدلے بھی تمہیں کوئی ضرورت پوری ہو سکے تو مجھے بے جھجک آواز دے دینا۔ پتہ ہے کل میں نے اپنی غربت اور مسکان کے آفر کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ تھا۔ ہاں جانتا ہوں فری، تم نہ غریب ہو اور نہ امیر، بس متوسط خاندان سے تعلق رکھتی ہو، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے تمہیں اس کام کے لیے حماد نے بھیجا ہے۔ اسے اپنی محبوبہ کو یوں کسی غیر مرد کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ فریحہ نے فخر سے بولا، اسے مجھ پر اعتماد ہے۔ نہیں، اسے تم سے محبت نہیں ہے اس لیے۔ یہ بات تم اتنے واثق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ میں اپنی مشی کو کبھی کسی غیر مرد کے پاس نہ بھیجتا۔ تم محبت کی کسوٹی تو نہیں ہو، تمہیں اپنی مشی پر اعتماد نہ صحیح اسے تو ہے۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ اثبات میں سر ہلاتے بولا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو۔ فریہ کے چہرے پہ عجیب سے تاثرات ابھرے۔ دانیال ایک مرتبہ پھر اسے پریشان کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے دانیال کی محبت پر جان بوجھ کر طعنہ زنی کی تھی تاکہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ فریہ حماد کے اعتماد پر پوری نہیں اتری اور اس سے محبت جتانے لگی، مگر اس کے بجائے اس نے شکست قبول کرنے میں عافیت جانی اور فریہ کو شرمندہ کرنے کے بجائے اپنی تذلیل گوارا کر لی۔ میرا خیال ہے تمہارے دل میں کچھ اور ہے، وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت اچھی ہو فریہ، مجھ سے ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے حماد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، یہ تو فقط تمہارا ہمدرد دل کی کارستانی ہے۔ میں تمہیں شادی کی آفر بھی کر چکی ہوں۔ فریہ اسے جھٹلانے پہ تلی تھی۔ اس میں حماد کے رویے کا گہرا عمل دخل ہے۔ یقیناً وہ تمہیں وہ اہمیت نہیں دے سکا جس کی تم حقدار ہو، اور تم نے مجھے وہ اہمیت دی ہے، یہی کہنا چاہتے ہو؟ فریہ نے بظاہر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مشی کے علاوہ میں کسی کو اہمیت دے ہی نہیں سکتا، اس میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہیں؟ فریہ سچ مچ بھپر گئی۔ دانیال مسکراتے ہوئے اس کا ملائم ہاتھ تھاما۔ فری، تم بہت اچھی ہو۔ اور فریہ بے ساختہ ہنس دی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ فری، میری ایک بات مانو گی؟ کہو۔ خدا را کسی سے محبت نہ کرنا، کسی بھی شخص کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا کہ اس کے نہ ہونے سے تمہیں موت و زندگی برابر لگے۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ فریہ اس کالے جادوگر سے ڈر گئی تھی۔ ہاں چلو، اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ فریہ جانتی تھی وہ غریب ہے، مگر اس کے ساتھ اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ فریہ بل ادا کرے۔ فریہ اس کے بارے میں اتنا کچھ جان کیسے گئی، اس بارے میں وہ خود بھی حیران تھی۔ بہت سی باتیں جو وہ اس کے بارے میں سوچتی وہ ویسے ہی کرتا۔ فریہ کو یقین تھا کہ وہ اس سے ہر بات منوا سکتی ہے، اور پھر حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس نے کبھی بھی اس کی آنکھوں میں کسی غلط جذبے کو ابھرتے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ یہ جذبہ وہ کئی مرتبہ حماد کی آنکھوں میں بھی سرسراتے دیکھ چکی تھی۔ وہ واقعی ایک سچا اور کھرا شخص تھا اور اس قابل تھا کہ اس سے محبت کی جا سکتی۔ فریہ کو محسوس ہوا کہ اسے کسی ایسے شخص کی ہی تلاش تھی، مگر مسکان بازی لے گئی تھی۔ اسے یاد آیا پہلی مرتبہ جب دانیال نے اسے دیکھا تھا تو کیسے گھبرا گیا تھا۔ اس کے الفاظ آج بھی فریہ کی یادداشت میں زندہ تھے۔ اس نے گڑبڑا کر کہا تھا، صاحب یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہ مجھے قبول کر لے گی؟ ہاں، اس وقت اس کے دل میں مسکان کا قبضہ نہیں تھا۔ اس وقت اگر میں اسے قبول کر لیتی تو یقیناً آج اس کی ملکہ ہوتی، مگر کیا یہ حماد سے اچھا ہے؟ میں کیوں ایسے سوچ رہی ہوں؟ چلیں۔ دانیال نے قریب آ کر اسے خیالوں کی دنیا سے نکالا اور سر ہلاتے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لی۔ بس میں بیٹھے اس کا دماغ مختلف قسم کی سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنی بدصورتی سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے فریہ کا رویہ اس کے لیے بہت تعجب انگیز اور حیران کن تھا۔ پہلی ملاقات کے برعکس وہ بہت بدلی سی لگی، ایک ایسی لڑکی جس پر بغیر کسی اندیشے کے اعتماد کیا جا سکے، جسے اپنا سمجھا جا سکے، جو بہت مخلص ہو، جس سے ہر بات منوائی جا سکے۔
جب وہ اپنی شکل و صورت اور غربت پہ غور کرتا تو اسے یہ سب ایک سہانے خواب سے بڑھ کر نہ لگتا۔ مسکان سے شادی سے پہلے وہ کسی عام شکل و صورت کی لڑکی سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اب اس کے دل و دماغ میں ایسی تبدیلی آئی تھی کہ مسکان کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہ تھا، ورنہ فریہ جیسی لڑکی کی آفر کو ٹھکرانا کفران نعمت ہی تھا۔ اس نے سوچا اگر میں فریہ سے شادی کر لوں تو شاید اس کی سحر انگیز قربت مسکان کی یادوں سے پیچھے چھڑانے میں مددگار ثابت ہو۔ اس سوچ کے ساتھ اس کے بائیں جانب کی پسلیوں کے نیچے ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے اپنی مشی کی ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ دانی، میں ابھی تک یہیں موجود ہوں اور یاد رکھنا یہیں رہوں گی۔ پگلے، یہ تو آزمائش ہے، چاہنے والے کو آزمایا نہیں جاتا کیا تم اپنی مشی کو مایوس کرو گے؟ یاد کرو جب کوئی بھی لڑکی تمہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی، اس وقت میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا۔ آج تمہیں ایک خوبصورت لڑکی کو اپنی مشی کی جگہ دے دو گے؟ بھول گئے کیا کہا تھا کہ تمہیں مشی کے بدلے کوئی حور بھی نہیں چاہیے؟ وقت آنے پر ایک ہی لڑکی کو نہیں ٹھکرا سکے؟ نہیں مشی، یہ جھوٹ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی بھی۔ اس کی باتیں بڑبڑاہٹ سن کر اس کے ساتھ بیٹھے ادھیڑ عمر آدمی نے پوچھا، بیٹا مجھے کچھ کہا؟ نہیں چچا، وہ گڑبڑا گیا۔ بیٹا مجھے کچھ کہا؟ نہیں چچا، وہ گڑبڑا گیا، اور وہ آدمی اسے عجیب ہی نظروں سے دیکھتے ہوئے چپ ہو گیا۔ اپنے اسٹاپ پہ اتر کے وہ گھر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اچھی خاصی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ 2 ماہ کا آرام اسے راس نہیں آیا تھا۔ اسٹاپ سے اس کے گھر کا فاصلہ بھی 2-3 فرلنگ سے زیادہ بن جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی گلی میں مڑا، 3 آدمی اسے اپنے گھر کے سامنے کھڑے دکھائی دیے۔ وہ یوں دروازے کے سامنے کھڑے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے وہاں کھڑے ہونے کی بابت استفسار کرتا، ان میں سے ایک آدمی نے پوچھا، تمہارا نام دانیال ہے؟ جی جناب، دانیال نے مسافے کے لیے اس کے طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس کے مسافے کے لیے بڑھائے گئے ہاتھ کو نظر انداز کرتا نخوت سے بولا، تو مسٹر حبشی، سنا ہے تم عاشقی معشوقی کے چکر میں پڑے ہو۔ اس کے بدتمیزانہ انداز پر ایک لمحے کے لیے دانیال کا دماغ گھوما، مگر پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے تحمل سے جواب دیا، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ طلاق نامہ سائن کر کے تم ہماری غلط فہمی دور کر سکتے ہو۔ اس نے جیب سے ایک فارم نکال کر دانیال کی جانب بڑھایا۔ طلاق نامہ؟ اس کی حیرانی 2 چند ہو گئی تھی۔ ہاں طلاق نامہ، تم مسکان بیوی کو باقائم ہوش و حواس طلاق دے رہے ہو، ورنہ دوسری صورت میں تمہارے ہوش و حواس اپنی جگہ نہیں رہیں گے۔ ایک لمحے کے لیے اس پہ ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ مسکان طلاق لینے کے لیے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی تھی، اور ضرور اس بات کی سنگن فریہ کو مل گئی تھی، اسی وجہ سے وہ مخلص لڑکی اسے پہلے سے خبردار کرنے آئی تھی، مگر شاید اسے دیر ہو گئی۔ میرا خیال ہے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ یہاں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دینی چاہیے یا نہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے۔ اس نے دانیال کا گریبان تھاما اور اس کے ساتھ موجود 2 آدمی ایک دم دانیال سے لپٹ گئے۔ وہ سخت جان ہونے کے باوجود اکیلا تھا، ایک مارتا اور 3 اسے کھانی پڑتی۔ شور کی آواز سن کر عائشہ باہر نکل آئی۔ نامراد، کیوں میرے معصوم بیٹے کو مار رہے ہو؟ وہ دانیال سے لپٹے ہوئے غنڈوں میں سے ایک کا بازو پکڑ کے چلائی، مگر اس کے ہاتھ جھٹکنے پر لہراتے ہوئے دور جا گری۔ ماں کو گرتے دیکھ دانیال ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے ایک زوردار ٹکر سامنے والی کی ناک پہ رسید کی اور وہ ہائی کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی ناک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ باقی دونوں نے گتھم گتھا ہو کر اسے نیچے گرایا اور اسے ٹھڈے مارنے لگے۔ اسی وقت پولیس کی جیپ وہاں آ کر رکی۔ انسپکٹر نے نیچے اتر کر دبنگ لہجے میں پوچھا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ دانیال کو چھوڑ کر جلدی سے پیچھے ہوئے اور ان کا سرغنہ جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، یہ غنڈہ ہمیں زود و کوب کر رہا ہے۔ کیوں بے، تو بڑا بدماش آیا ہے اس محلے میں کہ کمزوروں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ انسپکٹر کا مخاطب دانیال تھا۔ جناب، میں تو انہیں جانتا بھی نہیں، ابھی کام سے لوٹا ہوں۔ یہ پہلے سے میرے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور میرے یہاں آتے ہی جھگڑنے لگے۔ دانیال نے اصل صورتحال تفصیل سے بتلائی۔
جھوٹ کہتا ہے سر، دیکھیں اس نے میرے ساتھی کی ناک توڑ دی اور اب مظلوم بن رہا ہے۔ سرغنہ نے ایک مرتبہ پھر وویلا مچایا۔ چلو اب اس بات کا فیصلہ تھانے میں ہوگا۔ انسپکٹر نے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور وہ دانیال کو گرفتار کر لے۔ تھانے دار صاحب، میں بے گناہ ہوں۔ دانیال تھانے کا نام سن کے گھبرا گیا تھا۔ مار کٹائی تو انہوں نے شروع کی تھی، میں نے تو فقط اپنا دفاع میں ہاتھ اٹھایا۔ اسی وقت عائشہ نے آگے بڑھ کر انسپکٹر سے کہا، تھانے دار بیٹا، میرا پتر بے گناہ ہے، یہ تینوں مستنڈے اسے مار رہے ہیں، آپ انہیں گرفتار کریں۔ تم فکر نہ کرو مائی، اگر یہ بے گناہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جیپ میں بیٹھ گیا۔ دانیال کو سپاہی پہلے سے جیپ میں بٹھا چکے تھے، جبکہ تینوں غنڈے اپنی مرضی سے جیپ میں گھس کر بیٹھ گئے تھے۔ جیپ کے جانے تک عائشہ انسپکٹر کی منتیں کرتی رہی، مگر اس کا دل نہ پسجا۔ دانیال پولیس کی مستعدی پہ حیران ہوا۔ پولیس تو جرم ہونے کے دوسرے دن بھی جائے وقوع پہ نہیں پہنچ پاتی، آج جانے چند لمحوں میں کیسے پہنچ گئی، اور پھر غنڈوں کے بجائے پولیس نے اسے کیوں گرفتار کر لیا تھا؟ عائشہ کو لگ رہا تھا کہ جیسے ساری دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ دانیال اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی آنکھوں کا تارا اور جینے کا سہارا تھا۔ پولیس اسٹیشن کا نام ہی غریب کو لرزا دیتا۔ اس کے تو سامنے اس کے اکلوتے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ پانی کے 2-3 گلاس پی کر اس نے خود کو سنبھالا اور پھر اس مصیبت کو ٹالنے کے بارے میں ذہن میں گھوڑے دوڑانے لگی۔ محلے میں کوئی ایسا مطموع شخص موجود نہیں تھا جو دانیال کو تھانے سے رہائی دلا سکتا۔ ایک دفعہ اس کے جی میں آیا وہ تھانے جا کر بڑے صاحب کی منت سماجت کرے، شاید وہ اس پہ ترس کھا لے، مگر اس کے ساتھ اسے یہ خیال آیا کہ اسے تو پتہ ہی نہیں دانیال کو کس تھانے میں لے کر گئے ہیں، وہ کس کس تھانے میں جا کے دہائی دیتی۔ کراچی کے تھانوں کی خاک چھانتے تو شاید اس کی عمر بیت جاتی۔ آخر کار اس کی سوچ مسکان کی ذات پہ ٹھہری، وہی اس کے بیٹے کو تھانے سے واپس لا سکتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک مطموع گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، گو انہیں چھوڑتے وقت اس نے جس بے رخی سے عائشہ کو مخاطب کیا تھا وہ اسے اب تک نہ بھولا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی وہ آج بھی اسے پہلے دن کی طرح عزیز و پیاری تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی تو یہ اس کی مرضی، ماں بیٹے دل کے دروازے تو اس کے لیے کھلے تھے۔ مسکان دانیال کی محبت تھی تو اسے بھی سگی بیٹی کی طرح پیاری تھی۔ انہیں چھوڑ جانے کے بعد بھی وہ اس کی دعاؤں میں پہلے کی طرح موجود تھی۔ مسکان کا موبائل فون نمبر اس کے اپنے موبائل فون میں درج تھا۔ موبائل فون اٹھا کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ مسکان کا نمبر ملانے لگی۔ مسکان نے عصر کی نماز پڑھ کر جائے نماز پہ بیٹھی تھی کہ اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ وہ بے دلی سے فون کی طرف بڑھ گئی۔ موبائل فون پہ اسکرین پر ماں کا نام چمکتا دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ آنٹی آپ چھوڑیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس کے ذہن میں ایک آواز گونجی۔ اس نے کال ریسیو نہ کرنا مناسب سمجھا، مگر پھر اسے خیال آیا ہو سکتا ہے کوئی مشکل ہو۔ جی اٹینڈ بٹن پہ پریس کرتے ہوئے اس کے منہ سے بات دقت تمام نکلا۔ وہ امی جان کہتے کہتے رک گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، میرے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، خدا را اسے بچا لے، وہ بالکل بے قصور ہے۔ عائشہ کے منہ سے بیگم صاحبہ کا لفظ اس پہ گھڑوں پانی ڈال گیا تھا، مگر اس وقت کمزوری دکھانا اسے مناسب نہ لگا۔ اس نے حت الوسیع نارمل انداز میں پوچھا، پولیس انہیں کس وقت اور کیوں پکڑ کے لے کر گئی ہے؟ عائشہ گلوگیر لہجے میں بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پکڑ کے تھانے لے کر گئی ہے، وہ بالکل بے قصور ہے، 3 غنڈے اسے مار رہے تھے، پولیس نے آ کر غنڈوں کے بجائے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا اور پولیس کو کس نے بلایا؟ پولیس کو کسی نے بھی نہیں بلایا، خود بخود یہاں پہنچی تھی اور آتے ہی دانیال کو پکڑ لیا، حالانکہ وہ 3 غنڈے اسے مار رہے تھے۔ انہیں پولیس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کچھ معلوم ہے انہیں کس تھانے میں لے کر گئی ہے؟ مسکان کے منہ سے لاشعوری طور پر دانیال کے لیے اس کے بجائے ان نکل رہا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، اچھا ٹھیک ہے، میں معلوم کر لیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کو اجر دے گا بیگم صاحبہ۔ عائشہ نے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ مسکان رابطہ منقطع کر گئی۔ عائشہ کی باتوں پہ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے بیٹی کہنے والی آج بیگم صاحبہ کے لقب سے نواز رہی تھی۔ اس میں سارا قصور اس کا اپنا تھا۔ ان تلخ سوچوں کو دماغ سے نکال کر وہ حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اسے شک تھا اس کارروائی میں حماد کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔
یس، پہلی بیل پہ کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ کہاں ہوں؟ اب تک گھر نہیں آئے؟ ذرا مصروف ہوں، ڈنر پہ ملاقات ہوگی۔ اچھا، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی؟ دانیال کو آپ کی ماں پہ پولیس گرفتار کر کے لے کے گئی ہے؟ ہاں، ایسے لوگ ڈنڈے ہی کو پیر مانتے ہیں، اب دیکھنا کیسے طلاق دیتا ہے۔ اچانک وہ چونکتے ہوئے بولا، مگر تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ اس کی ماں کی کال تھی، سخت پریشان تھی۔ حماد، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا کروں؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں؟ وہ حبشی کسی طریقے سے مان نہیں رہا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ ہے، عدم آباد کی ٹکٹ کٹوا دیتا ہوں سالے کی۔ حماد زہرخند لہجے میں بولا۔ اچھا، کس وقت رہائی ملے گی اسے؟ مسکان کو بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح تک چھوڑ دیں گے۔ کس تھانے میں بند ہے؟ جواباً حماد نے اسے تھانے کے متعلق بتایا اور کال منقطع کر دی۔ وہ عائشہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ جی بیگم صاحبہ، اس نے کال ریسیو کرنے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے بات کر لی ہے، انشاءاللہ صبح تک وہ واپس آ جائیں گے، آپ گھبرانا نہیں۔ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، خوشیاں دے، نیک اولاد۔ ایک دم عائشہ خاموش ہو گئی۔ مسکان کو بھی عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے رابطہ منقطع کرنے میں عافیت سمجھی، دل میں چھپا چور اسے عائشہ کے سامنے نہیں کرنے دے رہا تھا۔ وہ بے چین ہو کر ٹہلنے لگی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے ایک دم کون سی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ شاید دانیال کا بے قصور بے گناہ تھانے میں قید ہونا میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اس نے خود کلامی کی۔ ہاں ضرور یہی بات ہے۔ کیا پولیس اسے ڈرا دھمکا کے طلاق لے گی؟ مگر یوں تو اس نے طلاق نہ دینا، شاید زودو کو کر کے زبردستی اسے اس بات پہ مجبور کریں۔ کیا زبردستی طلاق ہو جائے گی؟ ایک نئی سوچ اس کے دماغ میں ابھری اور وہ یہ جاننے کے لیے مفتی صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ مفتی صاحب نے کال اٹینڈ کی۔ مفتی صاحب، ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا۔ جی پوچھے۔ اگر پولیس والے کسی آدمی کو مار پیٹ کر یا ڈرا دھمکا کر مجبور کریں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا اس طرح طلاق ہو جائے گی؟ ہاں، اگر اس آدمی نے طلاق دے دی تو ہو جائے گی، چاہے وہ طلاق نہ دینا چاہتا ہو۔ ہاں، چاہے وہ نہ چاہتا ہو، مگر کسی دباؤ میں آ کر یا جان کے خوف سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا تو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ یہ تو ایک غریب کے ساتھ زیادتی ہے، جانے کہ مسکان دکھی ہو گئی۔ ہاں بیٹی، زیادتی تو ہے، ایسا کرنے والوں پہ اللہ پاک کا عذاب ضرور نازل ہوگا، مگر وہ غریب تو اپنی بیٹی سے محروم ہو گیا، اپنی بیوی سے محروم ہو گیا نا۔ مسکان کا دل رونے کو کرنے لگا تھا۔ لوگ بے گناہ ہو کر جان سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ بیوی کی بات کر رہی ہیں۔ جیسے مقتول مرنا نہیں چاہتا، مگر ظالم کا ظلم اسے مرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس پر مذکورہ مسئلے کو قیاس کر لو۔ مسکان نے دعائیہ کلمات کہتے ہوئے موبائل فون بند کر دیا۔ رات کو دیکھے خواب کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ دانیال کے کہے الفاظ اسے بھولے نہیں تھے۔ مشی، آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ تم اوپری دل سے طلاق مانگ رہی ہو، معاف کرنا، مجھے پتہ نہ تھا کہ تم سنجیدہ ہو۔ اب میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جاؤں گا۔ صوفے پہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا اسے طلاق مل جائے گی۔ دانیال کی غم زدہ صورت اس کی تصور میں لہرائی۔ دانی، میں شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں صرف دکھ دیے ہیں، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں بھی کسی کے وعدوں کے جال میں جکڑی ہوں۔ میرا بھی کوئی محبوب ہے، میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت چاہتے ہو، تمہاری یہ چاہت ہمیشہ میرے دل میں سنہری یادوں کی صورت میں زندہ رہے گی۔ بے شک تم مجھے خود بے وفا برا سمجھنا، بے وفا کہنا، مجھ سے نفرت کرنا، یہ تمہارا حق ہے، لیکن خدا را مجھے بد دعا نہ دینا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی کی مرتکب ہوئی ہوں، زیادتی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ ازالے کے طور پہ میں نے تمہیں دنیاوی آسائشیں دینے کی کوشش کی، مگر وہ بھی تم نے میرے منہ پہ تماچے کی طرح مار کر میرے احساس گناہ کو بڑھا دیا۔ دانی، تم بہت اچھے ہو، بہت زیادہ۔ میں مسکان ہوں، میں تمہاری مشی بننے کے قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ آنکھوں کے بہتے نمکین پانی نے اس کے ہونٹوں سے لگ کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تپائی پہ رکھے پرس کھولنے پہ اسے دانیال کا دیا رومال نظر آیا اور اس کی سماعتوں میں دانیال کی چاہت بھری الفاظ گونجی۔ پتہ ہے نا کن کن موقعوں پہ استعمال ہوتا ہے؟ آنسو پوچھنے کے،
اور میں بھی آپ کو یہی باور کرانا چاہتا ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ اللہ نہ کرے اگر آپ کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا تو میں اس رومال کی جگہ لے لوں گا۔ اشکوں کی روانی میں اضافہ ہوا اور دانیال رومال کی شکل میں اپنا وعدہ نبھانے لگا۔ حماد سے اس کی ملاقات کھانے کی میز پر ہو سکی۔ وہ کافی مطمئن اور خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بیگم صاحبہ آج بجھی بجھی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے دیکھتے ہی مسکان کی پریشانی بھاپ لی تھی۔ ہاں حماد، جانے انجانے میں ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اولاد کے حصول کی خواہش میں اندھے ہو کر ہم نے ایک غریب کی جان میں زہر گھول دیا، زندگی میں زہر گھول دیا، اور آج وہ ناکردہ جرم کی سزا پانے تھانے میں بند ہے۔ اس کی ماں گھر میں تڑپ رہی ہے۔ کیا بگاڑا تھا ان غریبوں نے ہمارا؟ مسکان آنکھیں نم ہو گئیں۔ مسکان، پاگل مت بنو، حماد نے اسے جھڑکا۔ اسے تھانے میں کچھ نہیں کہا جائے گا، بس تھوڑا بہت ڈرایا دھمکا کر طلاق نامے پہ سائن لے لیں گے، پھر اسے رہا کر دیں گے۔ باقی ان غریبوں کو ہم نے غربت کی زندگی سے نکالنا چاہا تھا۔ اگر وہ خود ہی اپنے حال میں مست رہنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ حماد، ہمیں شادی سے پہلے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دینی چاہیے تھی۔ دیکھو مسکان، دل پہ مت لو، یہ اتنی بڑی بات نہیں، اور ہمارے اس رد عمل کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر وہ آسانی سے طلاق دے دیتا تو کیا ہم اسے تنگ کرتے؟ تم نے بھی تو کتنی منتیں کی تھیں۔ کیا عورت کو حق نہیں کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے؟ اور پھر تم نے اس پر نوازشوں کی بارش کر دی۔ اس کے باوجود اس کی ہٹ دھرمی پہ قائم رہا، حالانکہ مکان، کاروبار، یہ ایسی آسائشیں ہیں جن کے خواب تو نچلے طبقے کے لوگ دیکھتے ہیں، تعبیر کبھی نہیں پا سکتے۔ حماد کی چرب زبانی سے اس کے پرگندہ سوچوں کو تھوڑا سا آرام ملا، مگر اس کے باوجود وہ ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھا سکی تھی۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ حبشی تمہاری چاہت میں ڈوب کر ایسا کر رہا ہے تو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اس خبیث کو کہیں سے سنگن مل گئی ہے کہ تم ایک سیٹھ زادی ہو، اب وہ چھوٹے فائدے کے بجائے بڑا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ مسکان کا جی چاہا وہ حماد کی بات کو سختی سے جھٹلا دے، مگر پھر اسے حیا اڑے آ گئی۔ وہ حماد کو کیسے یقین دلا سکتی تھی کہ دانیال کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں؟ وہ بلا شبہ اپنی مشی کے لیے ہفت الکلم کی دولت کو بھی ٹھکرا سکتا تھا، ورنہ دیکھا جاتا تو جتنا کچھ مسکان نے اسے دیا تھا اسے ٹھکرانا کسی غریب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگر وہ زیادہ کا لالچ رکھتا تو اپنے مطالبہ ضرور پیش کرتا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کسی وضاحت کی محتاج نہیں تھی کہ مسکان کی دولت مندی کے بارے معلوم ہونے کے بعد وہ کیسے اس دولت پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا سکتا تھا، جبکہ مسکان عدالت سے خلا لینے کا اختیار رکھتی تھی۔ اگر وہ عدالت میں چلی جاتی تو اس صورت میں اس کے پاس کیا بچتا؟ گو کہ وہ خلا کے لیے کبھی بھی عدالت کا دروازہ نہ کھٹکاتی۔ مگر اس بارے میں دانیال تو لا علم تھا نا۔ اسے یہ کہاں معلوم تھا کہ مسکان اس زمن میں عدالت نہیں جا سکتی؟ مگر مسکان یہ سب نہ کہہ سکی اور بات بناتے ہوئے بولی، حماد، میں نے کب کہا کہ وہ مجھے چاہتا ہے یا یہ کہ مجھے اس کی چاہت کی ضرورت ہے؟ میں تو بس اس بات پہ دکھی ہوں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا۔ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا۔ میں نے بھی یہ بات نہیں کہی میری جان۔ حماد نے چاپلوسی سے اس کی تائید کی۔ اچھا، میرے سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی ٹیبلٹ لے لینا۔ حماد کے لہجے میں ہمدردی تھی، مگر وہ پھیکی ہمدردی مسکان کو بہت بری لگی۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اپنی خوابگاہ میں گھس گئی۔ دانیال کو بھی اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرا سر درد کر رہا ہے۔ وہ دیوانہ اتنا پریشان ہو گیا تھا، مسکان کا دل اس کی غلط بیانی پر ندامت سے بھر گیا تھا۔ اس کی ہر ادا مسکان کے لیے یوں ہی خلوص اور چاہت جھلکتی تھی، جانے کیوں اس کی ادائیں نہیں بھولتی۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، کیا اس کالے جادوگر کے سحر کا کوئی توڑ نہیں؟ اس نے تو مجھے اپنے حماد سے بھی دلی طور پر دور کر دیا ہے۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے طلاق لینے کی کوشش پر دانیال کا ہر بار انکار کرنا اس کے دل کو تقویت دیتا تھا، عین الیقین کہ وہ حق الیقین بناتا تھا اس کا۔ مجنوں خالی دعووں والا نہیں، جان دینے والا تھا، مگر اب آخر ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بھی پولیس کے تشدد کا سامنا نہ کر سکتا تھا۔ اسے اپنی پیاری مشی کی طلاق دینی ہی پڑ جاتی۔ اس کے دماغ میں سوچ ابھری، جب میں خود طلاق لینا چاہتی ہوں تو پھر پریشانی کیسی؟
پریشان تو نہیں ہوں، یہ تو ضمیر کی سرزنش ہے کہ میں نے اسے سیدھے سادے بندے کو دھوکہ دیا۔ اس کے عشق میں تھوڑی مبتلا ہوں کہ پریشان ہوگی۔ اس نے خود کو دلاسا دیا، اور پھر ایک محب سے اس کی محبت دور کرنے کے مجرم تو ہوں۔ اچھا، طلاق لینے کے بعد اس کی ماں کو اس بات پہ راضی کروں گی کہ وہ میری معاشی مدد قبول کر لے۔ اس امید افزا سوچ نے اس کے دکھ کو کسی حد تک کم کر دیا، اور وہ اپنے گناہوں کے کفارے کے بارے میں سوچ کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ کافی دیر تک جاگتی رہی۔ جب پھر بھی نیند کی دیوی مہربان نہ ہوئی تو اسے بلانے کے لیے نیند کی گولیوں کو رشوت دینی پڑی۔ مسکان کے وہاں سے جاتے ہی حماد نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ دانیال کو پولیس کے ہاتھوں اسی نے گرفتار کرایا تھا۔ تینوں گھنٹوں اور پولیس نے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت دانیال کو گھیرا۔ اس کی ملی بھگت سے وہ اس وقت حوالات کے اندر بند تھا۔ تھانے دار نے 1 لاکھ کی رقم وصول کرتے ہوئے اسے صبح تک طلاق نامے سائن ہو جانے کی خوشخبری سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ کنڈوں کو تو اس نے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر وہ رقم لے کر مان جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور رقم کی مقدار اس نے لاکھوں میں بتائی تھی تاکہ کسی طرح وہ حبشی مان لے۔ یوں بھی مطلوبہ رقم وہ دانیال کو دیے گئے مکان، کار اور دکان کو بیچ کر حاصل کر لیتا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ مسکان کے سامنے وہ دانیال کا گھٹیا منظر ظاہر کرتا، ورنہ اتنا بے وقوف تو وہ بھی نہیں تھا کہ مسکان کے دل میں اس کے لیے چھپی ہمدردی کو نہ پہچان پاتا۔ آج اس کے تھانے جانے کی خبر پہ جس طرح اس نے پریشانی کا اظہار کیا تھا، اس نے اس کے دل میں انجانے اندیشے بھر دیے، ایسے اندیشے جن کی توجہ سے وہ قاصر تھا۔ دانیال کا ٹنٹنا جتنی جلدی ختم ہو جاتا بہتر تھا۔ موبائل نکال کے اس نے فریحہ کا نمبر ملایا تاکہ اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ جی جناب، اس کے کانوں میں فریحہ کی شیریں آواز نے رس انڈیلا۔ کانگریچولیشن، مبارک ہو فری۔ کس چیز کی مبارکباد جی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ کل تک سیٹھ سادی بیوہ، اوہ سوری، متعلقہ ہو جائے گی۔ مگر کیسے؟ فریحہ نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ جوش و خروش سے تفصیل بتانے لگا۔ ساری کہانی سن کر فریحہ نے کسی قسم کے تبصرے سے گریز کیا تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی اس دن ہوگی جب تم کہو گے کہ آج سے تم فقط میرے ہو۔ اس میں شک ہے کیا؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارا ہوں۔ پھر مسکان کے پاس کیا کر رہے ہو؟ میرے پاس آؤ نا، دیکھو میری راتیں تم بن کتنی سونی اور ویران ہیں۔ فری میری جان، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اسے سمجھانے لگا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تھوکتی ہوں اس دولت پہ۔ حماد، یقین کرو، دولت سے خوشی نہیں ملتی۔ اگر دولت خوشی دے سکتی تو وہ کالا کبھی دولت کو ٹھوکر نہ مارتا۔ اسے اپنی مسکان سے محبت ہے، اور اس محبت کے خاطر اس نے تھانے جانا بھی قبول کر لیا۔ مجھے بھی تم سے ایسی ہی محبت درکار ہے۔ پہلے میں وقتی طور پہ بہک گئی تھی، اب 2-3 دنوں سے میں اسی کشمکش میں ہوں کہ مجھے کیا چاہیے۔ بہت سوچا، بہت دماغی ورزش کی، اپنے دل کو ٹٹولا اور اس نتیجے پہ پہنچی، ایک چھوٹا سا گھر، چاہنے والا شوہر، اور کھانے کو جو بھی روکھی سوکھی مل جائے۔ فرید، تم مجھے کھسکی بھی لگتی ہو۔ یہ سب کچھ ہم نے مل کر طے کیا تھا، اسی وجہ سے میں نے شادی کی تھی، اسی وجہ سے تم سے دوری برداشت کی۔ ہاں میں کہہ رہی ہوں، مجھے کسی کے مقبرے پہ محل نہیں کھڑا کرنا۔ میں بے وقوف تھی، نہیں جانتی تھی محبت کیا ہوتی ہے۔ اگر ہماری قسمت میں یہ دولت ہوئی تو مل جائے گی، نہیں تو کیا ہم پاک پروردگار کی لکھی ہوئی تقدیر سے جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ محبت کا بھوت تم پر اس کالے کلوٹے کی ملاقات کے بعد سوار ہوا ہے۔ ہاں، اس میں شک ہی کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے مسکان کو، اس کی محبت اس کے حوالے کر دو۔ جس لڑکی کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں، اس کے لیے دنیا فہمت سے بڑھ کر ہے، اور اس کے لیے دولت اور پرآسائش زندگی ہی نہیں، فریحہ جیسی لڑکی کو بھی ٹھکرا سکتا ہے۔ یقین کرو، اس کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں۔ میں نے ایسی ادائیں دکھائیں کہ زاہد سالہ بھی مجھ پر فرفتہ ہو جاتا، مگر اس پہ اثر ہی نہیں ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی مرشی کا دیوانہ ہے۔ ہادی، اسے اپنی مرشی لوٹا دو اور مجھے میرا ہادی دے دو پلیز۔ شٹ اپ، حماد تب کر بولا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فریحہ اتنی احمق نکلے گی۔ حماد، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ تمہیں فری یا دولت سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔
فریہ اس ڈرامے کے ڈراپ سین کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مسکان کو قریب سے دیکھنے پر اسے محسوس ہوا تھا کہ اس جیسی نیک خصلت لڑکی کو قتل کر کے وہ دونوں کبھی بھی چین سے زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ پری، کیا ہو گیا تمہیں؟ پتہ ہے آج کل عام انسان کی زندگی کتنی مشکل اور دشوار ہے۔ یہ ترسے ہوئے شب و روز اور پوری نہ ہونے والی خواہشیں ایسے حسرت بن کر دل میں پیوست ہو جاتی ہیں کہ جو جرم کی راہ کو کشادہ کر دیتی ہیں۔ اگر کل ہم نے اپنی اولاد کو مجرم بنانا ہے تو اس سے بہتر نہیں کہ آج ہلکا پھلکا جرم کر کے ان کی زندگی کو آسان بنا دیں۔ اب آئی تھے وے، تم کن بچوں کی بات کر رہے ہو؟ ہم دونوں میاں بیوی ہوں گے۔ جب تم بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ فریہ آج اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آ رہی تھی۔ فری، کیا اپنے حماد کا ساتھ چھوڑ دو گی؟ وہ جذباتی بلیک میلنگ پر اتر آیا۔ نہیں حماد، یہ سوال تو میرا ہے، کیا تم اپنی پری کو چھوڑ دو گے چند ٹکوں کی خاطر؟ مجھے جواب چاہیے۔ اگر تمہیں دولت، کوٹھی، کار، ہائی سوسائٹی عزیز ہے تو پری تمہارے راستے سے ہٹ جائے گی۔ تمہاری یہ بکواس بند ہو سکتی ہے؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے دھاڑا۔ حماد پلیز مجھے مایوس نہ کرو، میں نے تہیہ کر لیا ہے، تمہیں دولت یا فریہ سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور یہ فیصلہ ابھی اور اسی وقت کرنا ہوگا۔ تم اس وقت دماغی طور پہ اپسیٹ ہو، میں بعد میں بات کروں گا۔ حماد نے جان چھڑائی۔ اگر تم نے جواب دیے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تمہیں دولت چاہیے۔ فری پلیز، بڑی مشکل سے مجھے اپنے خوابوں کی تعبیر پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، تم اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے پوچھا، کیا میں تمہارا خواب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں؟ مگر زندگی خالی محبت کے سہارے ہی تو نہیں گزاری جا سکتی۔ مطلب تم باز نہیں آنے والے؟ فریہ کا لہجہ دکھ سے پر تھا۔ وہ جھلا کر چلایا، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ سمجھاؤ نا۔ اس کا لہجہ بھی بلند ہو گیا۔ مجھے تم سے اس بے وقوفی کی توقع نہیں تھی۔ دیکھو فری، وہ نرمی سے سمجھانے لگا، یہ غریبوں کو خون چوسنے والے سیٹ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہوتے۔ ان کے کبھی نہ بھرنے والے شکم تمہیں تجوری اور بینک بیلنس کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اگر ہم ان میں سے کسی خون آشام درندے کو ہلاک کر دیتے ہیں تو یہ جرم کیسے ہو گیا؟ یہ میری نظر میں نیکی ہے۔ مجھے فلسفہ نہیں، فیصلہ سناؤ، فری چاہیے یا دولت؟ فری پلیز اپنی سوچوں میں وسعت پیدا کرو۔ واہ، اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ وسعت میں پیدا کروں؟ ہاں، غلط کام تم کر رہے اور قصوروار بھی میں ہوں اور اس جرم پہ آمادہ نہیں ہو رہی۔ غاصبوں سے چھیننا کون سا جرم ہے؟ کون غاصب؟ اور مسکان یا اس کے خاندان نے تمہارا کیا غضب کیا؟ حماد، ان کے لیے ظالم تم ہو۔ کیا کچھ قربانی نہیں دی اس لڑکی نے تمہارے لیے؟ یہاں تک کہ ایک ایسے بندے کی بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو گئی جو تمہاری نظر میں کراہیت آمیز بدصورت شخص تھا۔ سلے میں اسے کیا ملا؟ دردناک موت، اس کا بچہ یتیم ہوگا اور دولت پہ عیش کرے گا اس کا قاتل۔ واہ جی واہ! اس کے باوجود وہ غاصب اور ہم مظلوم، ان کے ظلم کا شکار، یہی سمجھانا چاہتے ہو؟ سچ بتا، تمہارے کان کس نے بھرے ہیں؟ وہ اطمینان سے بولی، میرے ضمیر نے۔ اچھا، کل اس موضوع پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس نے وقتی طور پر جان چھڑائی۔ وہ محبت کرنے والے سود و ضیاع نہیں سوچتے، لیکن پھر بھی ڈھیٹ بن کر میں اگلا 1 گھنٹہ تمہارے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ جواب نہ آنے کی صورت میں یہی سمجھوں گی کہ تم نے اپنی پری پر دولت کو ترجیح دی۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ حماد سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ فری کو بہت چاہتا تھا مگر دولت کو بھی چھوڑنا ممکن نہ تھا۔ اس نے دولت کے حصول کے لیے بے داغ منصوبہ بنایا تھا۔ جب اس کے پورا ہونے کا وقت آیا تو ساری رکاوٹیں دور ہوئیں تو فریہ کی صورت میں ایک نئی رکاوٹ سامنے آ گئی۔ چاہت اپنی جگہ، مگر اس کے لیے وہ اپنا مستقبل داؤ پہ نہیں لگا سکتا تھا، اپنی تمناؤں کا خون نہیں کر سکتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ وہ چند ماہ ہی خفا ہو رہتی نہ دولت کی ریل پر اور پر آسائش زندگی کی چاق و چوند اسے ضرور حماد کے پاس واپس لے آتی۔ اس سوچ نے اس کے اندیشوں کو اطمینان میں بدلا۔ موبائل آف کر کے وہ آرام سے لیٹ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے خوابوں کی حقیقت میں ڈھالنا تھا، اس کے بعد وہ اپنی محبت کو بھی راضی کر لیتا۔ رابطہ منقطع کر کے فریہ مضطرب انداز میں ٹہل رہی تھی۔ آج وہ اپنی چاہت کا امتحان لے رہی تھی، چاہے اس کے لیے محبت سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونا پڑے۔ گویا حماد، اس نے 10 بجے حماد کو 1 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا، مگر 11:30 بجے تک جب اس کی کوئی کال نہ آئی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
گویا حماد کو دولت عزیز ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے حماد کا نمبر ڈائل کرنے لگی تاکہ اس بات کی تصدیق اس کی منہ زبانی سن سکے، مگر نمبر بند ہونے کا مزہ سن کر اسے چکر آنے لگے۔ حماد نے نمبر آف کر کے اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا۔ حماد تو پہلے دن سے ہی اس پہ وعدے کر دیا تھا کہ اس کی پہلی ترجیح کیا ہے۔ اقرار محبت کے ساتھ ہی اس نے اپنے مستقبل بہتر بنانے کے منصوبے اس کے سامنے دہرانے شروع کر دیے تھے۔ بقول دانیال اسے حماد سے محبت نہیں تھی، اپنا دل و دماغ کھنگالنے پہ اسے یہ بات سچ نظر آئی۔ وہ حماد کی صورت پہ فرفتہ، اس کی خوبصورتی پہ نثار تھی۔ اسی طرح حماد بھی اس کی شکل و صورت کا دیوانہ تھا، اس کی شخصیت کا نہیں۔ جبکہ دانیال کے بارے میں اسے 100% یقین تھا کہ اگر مسکان کے چہرے پہ کوئی تیزاب بھی پھینک دیتا تب بھی وہ اسے یوں ہی چاہتا۔ وہ ماضی کی کھوج میں اپنے منتشر خیالات کو مجتمع کرنے لگی۔ وہ خوبصورت تھی اور یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ محفل میں موجود تمام مردوں کا نظروں کا مرکز بن جاتی۔ ہائی اسکول اور پھر کالج یونیورسٹی میں بھی لڑکے جس طرح سے اس کے آگے پیچھے گھومتے وہ سب اس سے مخفی نہ تھا، لیکن اس کے ساتھ اسے ایک ایسے مرد کی ضرورت بھی محسوس ہوئی جو اس کے خوابوں کا شہزادہ بننے کے قابل ہو۔ اس کے سینے میں بھی دل نام کا ایک لوتھڑا دھڑکتا تھا جس کو چاہنے اور تمناؤں کا مرکز بننا اس کی بھی دلی خواہش تھی۔ اور پھر اسے حماد مل گیا، حماد جس کو اس نے پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا، مگر اسے مسکان کے ساتھ مشغول دیکھ کر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ بعد میں ایک اتفاقی ملاقات کے بعد وہ اس صلاحیت سے اس کے قریب آئے تھے کہ خود ان کی بھی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا ہو گیا۔ اگر وہ حسن کا شاہکار تھی تو حماد بھی مجسمہ حسن کہلانے کا حقدار تھا، اور یہی صورتوں کی مماثلت انہیں قریب لانے کا باعث بنی تھی۔ مسکان کی دی گئی بخشش سے وہ اسے شاپنگ کرا دیتا، اس کی محبت میں مہر تصدیق ثبت ہو جاتی، مگر دانیال سے ملنے اور اس کے خیالات جاننے کے بعد اسے پتہ چلا محبت کیا ہوتی ہے۔ محبوب کی صورت کے علاوہ کسی صورت اس کی آنکھوں میں نہیں جچتی۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ کسی صلے کا طلبگار نہیں ہوتا، جبکہ حماد کی چاہت بھی فقط اس کی خوبصورت شکل و صورت تک محدود تھی۔ اس قسم کے چاہنے والے اس سے ہزاروں لاکھوں مل جاتے، مگر ان کی محبت تب تک ہوتی جب تک وہ اسے حاصل نہ کر سکتے۔ اسے تو کوئی دانیال جیسا چاہیے تھا، ایسی محبت جسے دانیال مسکان سے کرتا تھا، ایسی مسکان کے نصیب پہ رشک آیا، دولت، شکل و صورت اور پھر دانیال کی طرح کا بے لوث چاہنے والا۔ اسے رب نے ہر طرح سے نوازا، مگر حماد کو اختیار کر کے وہ ایک بہت بڑی غلطی کرنے والی تھی۔ پریوں کو ایک دم اس سادہ لڑکی پہ پیار آیا، وہی مسکان جسے وہ کبھی مرکز نفرت و حقارت سمجھتی تھی اب اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ دانیال کا اس کا ملاپ کرا کر بہت بڑی نیکی کما سکتی تھی۔ یوں بھی اس نے دانیال سے یہ وعدہ کیا تھا، اور اس طرح شاید حماد بھی اس کی طرف لوٹ آئے۔ جب مسکان اسے دھتکارے گی تو کیا مجھے دوبارہ حماد کو قبول کر لینا چاہیے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ جو شخص میری چاہت پہ دولت کو ترجیح دے وہ کل کو میرا ساتھ کیا نبھائے گا؟ اس سے بہتر ہے والدین کی مرضی کے مطابق شادی کر لوں، کم از کم ضمیر تو مطمئن ہوگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا، اس طرح کسی کے ساتھ بھی شادی ہوگی تو وہ مجھے ایسی محبت نہیں دے سکے گا جس کی میں خواہش مند ہوں۔ سب سے بڑھ کر اس کے اپنے دل میں حماد کے لیے پسندیدگی کے جذبات بناتے جنہیں وہ آج تک محبت ہی سمجھتی رہتی تھی۔ کوئی فیصلہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا، نہ وہ سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ دانیال سے کیا ہوا وعدہ نبھانا چاہتی ہے، حماد کو صرف اپنا دیکھنا چاہتی ہے۔ کافی دیر کی ذہنی ورزش کے بعد آخر وہ اس بات پہ تیار ہوئی کہ مسکان سے بات کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کرے۔ کیا پتہ وہ اس کی مان لے۔ مسکان کا نمبر اس کے پاس موجود تھا، وہ اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ بیل جانے کے باوجود کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تھی۔ کہیں حماد کے آغوش میں نہ لیٹی ہو، غصہ بھڑکانے والی سوچ اس کے دماغ میں ابھری، مگر اس کے ساتھ ہی اسے حماد کی بات یاد آئی۔ وہ ایک مذہبی لڑکی ہے اور بغیر نکاح کے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی۔ وہ دو تین کوششوں کے بعد مسکان نے کال اٹینڈ نہ کی۔ اسے یہ کام صبح پر ٹالنا پڑا۔ اسے یقین تھا وہ مسکان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور مسکان ہی کو قائل کر کے وہ دانیال کو حوالات کی اذیت سے چھٹکارا دلا سکتی تھی۔
جیپ تھانے کے سامنے جا کر رکی۔ سپاہیوں نے بدتمیزی سے دانیال کو گریبان سے پکڑ کر نیچے اتارا اور کھینچتے ہوئے اندر لے گئے، جبکہ تینوں گنڈے بڑے اطمینان سے اتر کر اندر کی جانب چلے گئے۔ اندر جا کر تینوں نے بغیر کسی دعوت کے کرسیاں سنبھال لی تھیں۔ انسپکٹر نے اپنی نشست سنبھالی اور شاہانہ انداز میں گنڈوں کے سرغنہ سے بولا، ہاں بھائی، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ سر، میرے ایک قریبی عزیز کا مسئلہ ہے۔ اس کے اپنے شوہر سے کسی گھریلو مسئلے پہ انبن ہوئی اور غصے میں آ کر شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ غصہ اترا، دونوں پشیمان ہوئے۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا، شرعی حلالہ انہیں سوجا۔ اس زمن میں وہ اس غریب، اس بدبخت کے چنگل میں پھنس گئے، اور یہ ایک اوباش اور بد کردار شخص ہے۔ لڑکی نے اپنے شوہر کو پانے کے لیے عارضی طور پر اس خبیث سے شادی کی تھی، اور جب طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ یہ اسے عشق و محبت کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ شریف بچی ہے، اگر اس بات کا ڈھنڈورا پیٹے تو بدنامی ہوگی۔ تنگ آ کر اس نے مجھے درخواست کی کہ میں اس سے بات چیت کروں۔ اسی مقصد کے لیے میں اس کے گھر گیا تھا۔ میری ساتھی کی ناک بھی ٹکر مار کر توڑ دی۔ یہ تو شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ شاید یہ ہمیں جان سے مار ہی دیتا۔ ہاں بھائی، اس کے جواب میں تمہارا کیا موقف ہے؟ انسپکٹر نے تھیکے لہجے میں دانیال سے پوچھا۔ دانیال نے کہا، تھانے دار صاحب، میں بالکل بے قصور ہوں۔ یہ شخص سراسر جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میں ابھی کام سے لوٹا ہوں۔ یہ میرے گھر کے سامنے پہلے سے موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا نام پوچھا اور پھر بدتمیزی شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ میں آخر انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ گیا اور جوابی کارروائی کرنے پڑی۔ انسپکٹر نے کہا، چلو جو ہوا سو ہوا، اب تم طلاق نامے پہ سائن کر دو تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تم بے گناہ ہو۔ تھانے دار صاحب، یہ میرا گھریلو معاملہ ہے۔ دانیال میں جانے کہاں سے اتنی جرأت آ گئی۔ معاملے کے بچے ساتھ کھڑے سپاہی نے اس کے منہ پہ تھپڑ جڑتے ہوئے کہا، سائن کرتے ہو کہ آپریشن تھیٹر کی سیر کرائیں؟ اس مرتبہ کچھ کہے بغیر دانیال نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرا خیال ہے تمہیں عزت راست نہیں آئی، انسپکٹر نے زہرخندہ لہجے میں کہا۔ اسی وقت سرگنا نے لقمہ دیا۔ تھانے دار صاحب، اگر طلاق دینے کے لیے کوئی رقم وغیرہ درکار ہے تو مطالبہ کرے، جتنی رقم چاہیے ہوگی ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرا خیال ہے اب تو تمہیں اعتراض نہیں ہونی چاہیے۔ بتا کتنی رقم چاہیے؟ 10,000، 20,000، 30,000؟ تھانے دار صاحب، یہ لاکھوں کا مطالبہ کرے، اسے اگلے 1 گھنٹے کے اندر ادا کر دیے جائیں گے۔ لاکھوں؟ انسپکٹر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں سر، لاکھوں، جتنے ہزار کی آپ نے بات کی ہے، اتنے لاکھ پہ سودا کر لیں۔ سرغنہ بڑی اسٹائل سے بولا۔ میرا خیال ہے کیس حل ہو گیا، چل جوان سائن کر، تو بیٹھے بٹھائے لکھپتی بن گیا، ہمیں بھی کچھ بخشش دے دینا۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملا کرتے۔ انسپکٹر کے لہجے میں عجیب سی حسرت تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا۔ دانیال پرعزم تھا۔ دیکھ بے وقوف، رقم لے کر اپنی جان بچا لو، نہیں تو تم نے منتیں کرنی ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، اور ہم نے نہیں ماننا کہ بچوں۔ ٹھہرو، ابھی محبت کی کہانی کا اختتام کر لیں۔ تھانے دار صاحب، آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ عدالت کا کیس ہے، اس بات کا فیصلہ جج کرے گا۔ بلے بھائی بلے، انسپکٹر مزاحیہ لہجے میں بولا۔ دلدار، سن رہے ہو جناب کی باتیں؟ قسم سے یہ تو پورا وکیل ہے، اور اسے تو قانون کی ساری شکوں کا بھی پتہ ہے۔ یوں کرو، جناب کو لے جاؤ اور جتنی قانونی شکیں اسے معلوم ہے اپنے پاس درج کر لو، کام آئیں گی۔ ایسے عاشق روزانہ تو ہاتھ نہیں آتے۔ جی سر، دلدار نامی سپاہی زہریلے لہجے میں بولا۔ چل بے، تیری تو لاٹری نکل آئی۔ دانیال خاموشی سے اس کی بتائی ہوئی سمت چل پڑا۔ دوسرے 2 سپاہی بھی اس کے ہمراہ چل پڑے۔ مظلوموں پہ ظلم و ستم ڈھاتے ان کے ضمیر مردہ ہو چکے تھے۔ وہ اسے دھکے دیتے ایک اندرونی کمرے تک لے گئے۔ سپیر میں کو بھی وہاں ملک جیسا اندھیرا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک لکڑی کا تختہ تھا اور ان کنڈوں کے ساتھ چمڑے کے مضبوط تسمے بندھے تھے۔ چل بے مجنوں، کپڑے اتار، دلدار قہر آلودہ لہجے میں بولا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ کپڑے کیوں؟ اس کا جواب اسے تھپڑوں اور لاتوں کی صورت میں ملا۔ اس کی تندی دیکھ کر دانیال کے دل میں خوف کی لہر ہوئی۔ مشی، میں ہر آزمائش پہ پورا اتر کر دکھاؤں گا، دیکھ لینا۔ مسکان کے وہاں سے جاتے ہی حماد نے اپنے بیڈ روم کا رخ کیا تھا۔ وہ گڑبڑا کر بولا، کیوں؟ کپڑے کیوں؟ مگر کیوں؟
اس کا کیوں کا جواب اسے تھپڑوں اور لاتوں کی صورت میں ملا۔ اس کی تندی دیکھ کر دانیال کے دل میں خوف کی لہر پیدا ہوئی، مگر پھر راحت جاں کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس کا سارا ڈر اور خوف ہوا بن کر اڑ گیا۔ مشی، میں ہر آزمائش میں پورا اتر کر دکھاؤں گا۔ دیکھ لینا، تمہارا دیوانہ اتنا بھی کمزور نہیں کہ 2 ٹھڈے کھا کر تمہیں خود سے علیحدہ کر دے۔ یہ افتخار چھیننے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ سپاہی اس کے بدن سے لباس نوچ رہے تھے اور وہ اپنی مشی سے مکالمے میں مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے لباس سے بے نیاز کر کے لکڑی کے تختے پر الٹا لٹا کے باندھ چکے تھے۔ آخری مرحلہ کافی دشوار ثابت ہوا۔ چمڑے کا مضبوط چابک ایک تواتر سے اس کے پیٹھ اور کولہوں پہ برسانے لگا۔ دانیال نے چیخیں روکنے کے لیے اپنے دانت سختی سے بینچ لیے تھے، مگر کب تک؟ وہ ایسا تشدد نہیں تھا جس کے سامنے کوئی انسان ٹھہر سکتا۔ لتر پریڈ کے بعد اسے پانی کے ٹب میں غوطے دیے جانے لگے، پھر بجلی کا کرنٹ، مرچوں کی دھونی، الٹا لٹکا کے بازوؤں سے وزن باندھنا۔ دوران تفتیش دانیال کئی بار بے ہوش ہوا، چیخیں مار مار کر اس کا حلق بند ہو گیا، مگر بڑی دلچسپی اور دل جمی سے مشغول رہے۔ مگر یہ اذیت، تکلیف اور درد دانیال کے دل سے اس کی مشی کی یاد کو نہیں نکال سکا۔ کافی دیر بعد جب وہ بازو کے بل لٹکا تھا، اس کے پاؤں سے وزن باندھا ہوا تھا، تھانے دار اندر داخل ہوا۔ ہاں پتر، کیا خیال ہے؟ طلاق دینا ہے کہ نہیں؟ اس کا لہجہ تاؤ دلانے والا تھا۔ اسے یقین تھا دانیال کے سارے قصبے نکل چکے ہوں گے، مگر اس کے برعکس دانیال کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھانے دار صاحب، جب مرد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو طلاق کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ انسپکٹر سپاہیوں سے بولا۔ دلدار جلدی سے جواب دیا، نہیں جناب، مکر رہا ہے، اور پھر دانیال کو جھاپ پر رسید کرتے بولا، ابے صاحب کی بات کا جواب دو۔ دانیال پھیکی مسکراہٹ سے بولا، دے تو دیا، صاحب نے پوچھا ہے طلاق دینا ہے کہ نہیں؟ تو بتا دیا نا جناب، مجھے قتل کر دو، اس سے خود بخود طلاق ہو جائے گی، کیونکہ میرے لیے تو طلاق دینا ناممکن ہے۔ دلدار، تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ ایک ملزم آپریشن روم میں کھڑا ہو کر انسپکٹر شہباز خان سے فلمی ہیروز کی طرح مکالمہ بازی کر رہا ہے۔ معافی چاہتا ہوں جناب، دلدار نے دانت پیستے کہا، میں نے سوچا شاید ٹریلر سے یہ کہانی سمجھ جائے گا، مگر لگتا ہے اسے پوری فلم دکھانی پڑے گی۔ اوکے، تمہاری سزا ہے کہ یہ جب تک نہیں مانتا تم آرام نہیں کر سکتے۔ جبکہ دانیال کی آزمائش کا نیا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ مسکان کی آنکھ دن چڑھے کھلی، اس نے پہلی بار نیند کی گولیاں لی تھی، صبح کی نماز بھی قضا کر بیٹھی۔ بیل دیکھ کے اس نے ملازمہ کو بلایا اور ناشتہ لگانے کو کہا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ ابھی تک اسے غنودگی محسوس ہو رہی تھی، سر میں بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ نہانے سے اس کی کسل مندی تو دور ہو گئی۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے ڈرائنگ روم کا رخ کیا، ملازمہ کے سامنے ناشتہ چن کر باہر چلی گئی۔ ایک بھرپور نیند لینے کے بعد اسے تھوڑی بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ ٹوسٹ پہ شہد لگا کر اس نے دانتوں سے کاٹا اور چائے کے سپ لینے لگی۔ گھڑی 11 بجنے کے اعلان کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا حماد فیکٹری جا چکا ہوگا۔ اذیتناک سوچوں سے چھٹکارے کے لیے وہ کاروبار کے بارے میں سوچنے لگی۔ انہی سوچوں کے دوران اسے خیال آیا کہ وہ کافی دنوں سے بھائیوں سے ملنے نہیں جا سکی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ آج وہاں ضرور جائے گی۔ چائے کا ایک کپ پی کر وہ دوسرا کپ بھرنے لگی۔ کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا کہ حماد مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سادہ سی فائل تھی۔ مسکان کا دل کسی انجانے اندیشے سے دھڑکنے لگا۔ وہ قریب آ کر خوشی سے چہکا، کانگریچولیشن میری جان، یہ لو سائن شدہ پیپرز، ڈائیورس طلاق نامہ۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے میز کی سطح سے ٹکرایا، نازک کپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ گرم چائے کے چھینٹے اس کے ملائم ہاتھ اور کپڑوں پہ گرے، مگر کپ کی طرح کرچی کرچی ہوتے احساسات نے اسے سن کر دیا۔ اس کا چہرہ دھواں ہوتا چہرہ دیکھ کر حماد نے گھبرا کر پوچھا، مسکان خیر تو ہے؟ مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اٹھی اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنی خوابگاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ مسکان، مسکان، حماد نے اسے آواز دی اور پھر اسے رکتے نہ دیکھ کر وہ اسے روکنے کے لیے اس کی جانب بڑھا، مگر اس نے اپنی خوابگاہ میں گھس کر دروازہ کنڈی کر دیا۔
حماد نے ایک دو بار دروازہ کھٹکایا، پھر اس کے دروازہ نہ کھولنے پہ یہ کوشش ترک کر دی۔ یقیناً وہ اسے سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ مسکان گرنے کے انداز میں بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس کی آنکھوں میں کے سوتے کیوں پھوٹ پڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں، آخر کب تک برداشت کرتا پولیس کا غیر انسانی تشدد؟ بڑوں کے گھٹنے لگوا دیتا ہے۔ وہ غریب تو ایک مزدور ہے۔ پتہ نہیں مار سہتے اس نے مجھے کتنی بد دعائیں دی ہوں گی۔ دانی، مجھے معاف کر دینا۔ یقین کرو میں ایک بے بس ہوا دادی ہوں جسے بس وفا نبھانا آتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھی وعدے نبھانا میری مجبوری تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے حماد کی نفرت کیسے برداشت کرتی؟ اللہ پاک کی قسم، اگر تم مجھے حماد سے پہلے ملے ہوتے تو تمہارے دھو دھو کر پیتی، مگر میں عورت ذات ہوں، تم سے پہلے کسی کے ساتھ مرنے جینے کے وعدے کر چکی ہوں، اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی ہوں۔ تمہارے ساتھ شادی بھی اس کی خواہش کی تکمیل تھی، گو اس شادی نے مجھے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن سالوں کی رفاقت اور چند ہفتوں کے عارضی ساتھ کا بھلا کیا مقابلہ۔ میں نے اس کے بانجھ پن کی وجہ سے کنارہ کر لیا تھا، اور دانی، پتہ ہے نا، خاندانی عورت یوں نہیں کیا کرتی، اپنے شوہر کو کسی دکھ، بیماری اور عیب کی وجہ سے نہیں چھوڑتی، مرتے دم تک ساتھ نبھاتی ہے۔ تم نے مجھ سے جو پیار محبت نچھاور کی، وہ میرے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہیں۔ ہر لڑکی ایسی چاہت اور ایسے چاہنے والے کے خواب دیکھا کرتی ہے۔ میں نے بھی ایسے سپنے دیکھے تھے، اور ان کی تعبیر تمہاری صورت میں میرے سامنے آئی، لیکن تم نے بہت دیر کر دی۔ جب میں پرائی ہوئی تو تم آ گئے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بکی ہوئی چیز کا مالک تو دکاندار نہیں ہوا کرتا، اس پہ تو خریدنے والے گاہک کا حق ہوتا ہے نا۔ تو میں بھی کسی اور کی ملکیت ہوں۔ ایک بڑی بھول ہو گئی تم سے، اس کو مانگا کہ جو پرایا ہے، جو کسی اور تن کا سایہ ہے۔ آنسو ایک تسلسل سے اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ دانی، تم آ کر دیکھو تو صحیح، تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے والی خود کتنا رو رہی ہے۔ دانیال سے معافی مانگتے وہ خود کو دلاسا دیتے، جانے کتنی دیر گزر گئی، مگر کبھی کبھی غم اتنے شدید ہوتے ہیں کہ شعور کی منزل پھلانگ کر لاشعور کے تہہ خانے میں گھس جاتے ہیں۔ اسی طرح لاشعور میں چھپے گلے شکوے بھی نیند کی حالت میں ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ مشی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے معیار پہ پورا نہ اتر سکا۔ وہ غصے سے چلائی، دانی، میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے بودے نکلو گے۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہاری محبت سے، تمہارے بلند بانگ دعوے سے، جھوٹ سے۔ اتنا دم نہیں تھا تو پہلے ہی شکست تسلیم کر لیتے، میرے کہنے پہ طلاق دے دیتے، نہ شکل اچھی نہ کردار ہی کسی قابل، اور اپنانے چلے ہو سیٹھ داؤد کی بیٹی کو۔ کاش تم نے ایک دن برداشت کر لیا ہوتا، جان سے تو نہیں مار سکتے تھے نا تمہیں، میں آج رہا کروا لیتی، مگر تم نے میرا نہیں، محبت کا آتمان کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ مشی، تمہاری قسم، میں مجبور تھا۔ میں شرٹ اپ کو دھاڑی مت کہو اپنی گندی زبان سے مجھے۔ مشی، بیگم صاحبہ، میں معافی کا طلبگار ہوں، صرف ایک دفعہ بیگم صاحبہ دیکھو، میں نے ہر نعمت، ہر آسائش، ہر خوشی تمہارے لیے ٹھکرا دی، ورنہ ہار تو اب بھی نہیں مانی تھی۔ گو جانتا ہوں میں تمہارے قابل نہیں ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں تم سے نسبت کا اختیار کھونا نہیں چاہتا، لیکن مجبور کر دیا گیا، بے بس کر کے مجھ سے میرا مان چھین لیا گیا۔ اب بس یہی حسرت ہے کہ تم ایک بار میری محبت کا اقرار کر لو۔ ہاں، یہ سچ ہے، لیکن اب کیا فائدہ اس اقرار کا؟ وہ رو دی۔ دانیال کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے جھپٹ کر اسے سینے سے لگایا۔ اس کے فراخ اور مضبوط سینے کا لمس مسکان کی روح تک سرشار کر گیا۔ اسے لگا جانے وہ کب سے اسے چھاتی سے لپٹانے کو بے تاب پھر رہی ہے۔ دانی، پلیز مجھے چھوڑو، اب میں تمہاری نہیں رہی، تم مجھے طلاق دے چکے۔ دانیال کے ہونٹوں سے بلند بانگ کہے بلند ہوئے، مشی میری جان، وہ جھوٹ تھا، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، یقین کرو میں مر سکتا ہوں، لیکن تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ چل فراڈیے کہیں کہ۔ وہ اس کی فراق چھاتی پہ مکے مارنے لگی، وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ اچانک اس کا ہنستا چہرہ معدوم ہونے لگا، اس کی ہنسی جیسے کراہوں میں بدلی، اور بتدریج اس کی آواز موبائل فون کی ٹون میں بدلی۔ اس نے آنکھیں کھولی، خواب کا منظر کی جگہ اسے اپنی خوابگاہ کی
منکشش دیواریں دکھائی دیں۔ جب تک وہ خواب کی کیفیت سے باہر آتی موبائل فون کی ٹون بند ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، کسی انجان نمبر سے 20 سے زیادہ کالیں تھیں۔ کال ہسٹری چیک کرنے پر اسے پتہ چلا رات کو بھی اس نمبر سے اسے مس کالیں وصول ہو چکی ہیں۔ اس کا دل عجیب قسم کے اندیشوں سے بھر گیا۔ یقیناً یہ کالیں رات اس کی نیند کی گولیاں کھانے کے بعد آئی تھیں۔ صبح وہ لیٹ جاگی تھی، فون چیک نہیں کیا۔ فریحہ نے موبائل بیڈ پہ پڑھا، سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ مسکان اس کی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ رات کو اگر وہ سوئی تھی تو پورا دن تو نہیں سوئی رہ سکتی نا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر یونیورسٹی جاتے ہوئے پھر وہاں سے واپسی کے وقت وہ مسلسل اسے رنگ کرتی رہی۔ یقیناً انجان نمبر کو نظر انداز کر رہی ہے، مطلب اب مجھے رسک لیتے ہوئے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ سوچنے لگی کہ کس طرح حماد کی غیر موجودگی میں اس کے پاس جا سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوالیہ سوچیں کسی نتیجے پر پہنچتی، اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسکرین پر مسکان کا نام چمکتا دیکھ کر اس نے جھٹ فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسکان کے لہجے سے اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ اسے پہچان نہ سکی۔ باجی میں فریحہ بول رہی ہوں۔ او فریحہ! مسکان کے منہ سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں کل رات سے آپ کا نمبر ملا رہی ہوں۔ سوری، رات میں جب آپ نے کال کی میں میڈیسن لے کے سوئی تھی، طبیعت کچھ ناساز تھی، صبح دیر سے جاگی، موبائل چیک نہیں کیا، ناشتہ کر کے دوبارہ سو گئی، ابھی آپ کی کال کی وجہ سے جاگی ہوں۔ خیر تو ہے نا؟ کیا ہوا طبیعت کو؟ ہاں خیر ہے، بس سر میں درد تھا، احتیاطاً میڈیسن لے لی۔ آپ سنائیں، کیسے یاد کیا؟ باجی ایک ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنی تھی، آ جائیں؟ نہیں وہاں نہیں، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی اور نہ ہو، میں تو اکیلی ہوں نا۔ میں نہیں چاہتی اس ملاقات کی خبر حماد کو ہو، مسکان نے حیرانی سے کہا۔ میں سمجھی نہیں۔ اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اس طرح کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو، خصوصاً حماد کو۔ مسکان راضی ہوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں، یہ ٹھیک رہے گا۔ آپ مجھے گھر سے پک کر لیں، پھر کہیں اطمینان سے بیٹھ جائیں گے۔ مسکان نے پوچھا، تمہارا ایڈریس بتاؤ۔ جواباً وہ ایک مشہور شاپنگ پلازا کا نام لیتے ہوئے بولی کہ میں وہاں آپ کی منتظر ہوں گی۔ مسکان نے اوکے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ دانیال نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ تھانے دار کے اشارے پہ سپاہی نے ایک اور پانی کا گلاس اس کے چہرے پہ پھینکا۔ آنکھیں کھلنے کے بعد اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اٹھ جا پتا، تمہاری ضمانت ہو گئی۔ اس کی سماعتوں میں تھانے دار کی زہریلی آواز گونجی۔ یہ خوشخبری بھی اس کے جسم میں اٹھنے والی دردوں کی لہر کو، شدت کو کم نہ کر سکی۔ یہ لو اپنے ضمانت نامے پہ دستخط کرو۔ تھانے دار نے انگریزی میں چھپا ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا کر اس کے خانے میں انگلی رکھ دی۔ کانپتے ہاتھ سے پین پکڑ کر اس نے ٹوٹے پھوٹے دستخط کیے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر تھانے دار نے اس کا انگوٹھا بھی کاغذ پہ لگوایا اور سپاہی سے بولا، اسے واپسی کا کرایہ دے کر رخصت کر دو۔ سپاہی اسے ہاتھ سے پکڑ کے تھانے کے باہر لایا، اس کے ہاتھ پہ 100 روپے کا نوٹ رکھ کر واپس مڑ گیا۔ اس کی جیب میں موجود نقدی جو پولیس والے پہلے سے ہی صاف کر چکے تھے۔ غنیمت تھا کہ اس کا موبائل انہوں نے واپس کر دیا۔ ایک رکشہ روک کر وہ اس میں بیٹھ گیا۔ گھر کے سامنے اتر کے اس نے قدموں کی لرزش پہ قابو پایا۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ ماں تڑپ کر آگے بڑھی اور اپنے شفیق آغوش میں لے لیا۔ اللہ پاک ان ظالموں کو برباد کرے، کیا حال کر دیا میرے لال کا۔ میں ٹھیک ہوں ماں، دانیال نے ضبط کا مظاہرہ کیا، مگر وہ ماں ہی کیا جو اولاد کی تکلیف محسوس نہ کرے۔ اسے چرپائی پر لٹانے تک وہ پولیس والوں کو کوستی رہی، پھر کچن میں جا کر دودھ گرم کرنے لگی۔ ہلدی دودھ گرم پی کر دانیال کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ ماں سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ بیٹا کون تھے یہ موے گنڈے اور کیوں جھگڑ رہے تھے تم سے؟ پتہ نہیں ماں کون تھے۔ دانیال نے اصل بات پہ پردہ اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ پولیس والے کیا تفتیش کر رہے تھے؟ پولیس بھی تو گنڈوں کا ساتھ دیتی ہے نا ماں۔ اچھا بتا ہے دانی، انہوں نے تمہیں اتنی جلدی کیوں رہا کر دیا؟ نہیں ماں، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے تھانے دار نے کہا تھا میری ضمانت ہو چکی ہے، میں جا سکتا ہوں۔ اس نے ضمانت کرنے والے کا نام نہیں بتایا۔ مسکان بیٹی نے تمہاری ضمانت کرائی ہے؟ عائشہ پیٹھ پیچھے اسے بیٹی کہنے سے باز نہ آ سکی۔ مگر ماں، وہ حقیقت اگلنے لگا تھا کہ ایک دم اس نے بات بدل دی۔ اسے کیسے پتا کہ میں تھانے میں ہوں؟ وہ اطمینان سے بولی،
میں نے بتایا تھا ماں جی کسی بیگانے کو تکلیف دینا اچھی بات تو نہیں۔ وہ بیگانی نہیں بیٹا۔ وہ ماں سے بحث نہ کر سکا اور خاموش رہا۔ اس کا دماغ اس الجھن میں پھنس گیا کہ آخر اسے قید کرانے والی نے اپنا مقصد حاصل کیے بغیر اس کی ضمانت کیوں کرائی؟ ممکن ہے اس کی گرفتاری میں حماد کا ہاتھ ہو، یوں بھی اسے فریہ خبردار کر چکی تھی۔ ایک خوش کن سوچ اس کے دماغ میں گونجی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ پاک میرے بیٹے کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر بے ساختہ عائشہ کے دل سے دعا نکلی۔ مسکان گاؤن پہن کر گھر سے باہر نکلی۔ حماد کی کار گیراج میں موجود نہیں تھی، جانے وہ کہاں گھومتا پھر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حماد کا مسکراتا چہرہ لہرانے لگا۔ طلاق نامہ سائن کرا کے وہ کتنا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی خوشی سے مسکان کو اندازہ ہوا تھا اسے کتنا چاہتا ہے دانیال سے زیادہ۔ ایک باغیانہ سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ اس کے ساتھ ہی اسے یاد آیا طلاق کی خبر سن کر اس نے جو رد عمل کیا تھا لازماً وہ حماد کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوگا۔ آخر کیا سوچا ہوگا اس نے کہ میں دانیال کی طلاق دینے کی خبر برداشت نہ کر سکی۔ یہ سن کے وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اسے سخت ندامت محسوس ہوئی۔ یقیناً اس وقت میں ہوش میں نہیں تھی، ورنہ کبھی یوں نہ کرتی۔ میں کہہ دوں گی مجھے اس بات پر افسوس ہوا ہے کہ دانیال نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ میں اتنی گر گئی کہ اسے گرفتار کرا دیا، مگر یہ بہانہ بھی اسے ہضم نہ ہوا۔ نہیں، میں اس کی ماں کا نام لوں گی کہ مجھے دانیال کی ماں کو پہنچنے والی اذیت کا دکھ ہے۔ اس بوڑھی عورت کی کیا بیتی ہوگی جس کا جوان بیٹا بے گناہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ مگر وہ پولیس کسٹڈی میں تو گزشتہ رات تھا نا، اب تو حماد فقط طلاق کی خوشخبری لایا تھا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، صاف صاف بتا دوں گی مجھے نہیں معلوم کس وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں کسی ایسی ویسی بات نے جنم لیا تو ہمارا علیحدہ ہو جانا ہی بہتر رہے گا۔ اگر علیحدہ ہی ہونا تھا تو دانیال سے دامن کیوں چھڑایا؟ حماد کو بے خبر رکھنے کی بات تو اس کے لیے اور زیادہ حیران کن تھی۔ وہ بتائے ہوئے اسٹاپ پہ جا کر رک گئی۔ ابھی وہ دائیں بائیں دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک نقاب پوش لڑکی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارے آپ اور یہ نقاب! اسے واقعی حیرانی ہوئی، مگر اسے یاد آیا وہ اس ملاقات کو پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے۔ اچھا، چھپنے کے غرض سے نقاب اوڑھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ نہیں، آج کل باقاعدگی سے نقاب اوڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اچھی خبر ہے، مبارک ہو۔ دانیال کے بعد دوسری شخصیت آپ ہیں جس نے میرے اس عمل کو سراہا ہے، ورنہ تو تنقید ہی سننے کو ملی ہے۔ دانیال؟ مسکان کو اس کے ذکر پہ حیرت ہوئی۔ اس سے تعلقات کب اس نہج میں پہنچے کہ وہ آپ کی ذاتیات کے بارے میں رائے دینے لگا؟ جس دن آپ کو طلاق دلانے کے سلسلے میں اس سے ملی تھی۔ مجھے طلاق دلانے؟ وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، آپ کو اور باجی، مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری کہانی معلوم ہے۔ حماد نے بتایا ہوگا۔ مسکان گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ تو اور کون بتائے گا؟ فریہ اطمینان سے بولی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ کسی تیسرے کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی۔ شاید میں دوسری ہوں۔ فریہ کا انکشاف ایسا نہ تھا کہ مسکان کو اچھنبھیا کرتا۔ اس نے کار ایک ہوٹل کے پارکنگ میں روکتے ہوئے تھیکے لہجے میں پوچھا، فریہ صاحبہ، میں سمجھی نہیں۔ حالانکہ میں واضح انداز میں کہہ چکی ہوں کہ میں دوسری ہوں، مطلب تیسری آپ ہیں۔ حماد اور میرے درمیان آنے والا ایک عارضی رشتہ۔ فریہ کے نارمل لہجے میں کہی گئی بات بھی مسکان کو برچھے کی طرح لگی۔ میرا خیال ہے آپ حواسوں میں نہیں ہیں۔ مسکان کے لہجے میں اعتماد کا فقدان تھا۔ اندر آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ فریہ نیچے اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک فیملی کیبن آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ جی بولیں۔ مسکان اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ باجی، بات کچھ طویل ہے، میں کوشش کرتی ہوں مختصر صورتحال آپ کے گوش گزار کر دوں۔ جیسے کہ آپ جانتی ہیں، یونیورسٹی آمد کے ساتھ ہی کئی دل پھینک لڑکوں کی منظور نظر بن گئی تھی، مگر میں نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ یونیورسٹی بھر میں مجھے صرف ایک ہی صورت پسند آئی تھی، اور وہ صورت حماد کی تھی۔ ایک منٹ، مسکان نے قطع کلامی کی۔ حماد تو تمہارا کزن ہے نا؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اسے میں نے پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا، پھر پتہ چلا کہ وہ آپ کو چاہتا ہے۔ میں نے اپنے جذبات دل میں چھپا لیے
شاید یہ محبت بھرے احساسات ہمیشہ میرے دل کے نہا خانوں میں چھپے رہتے کہ ایک دن حماد نے پہل کر ڈالی، اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میری طرح وہ بھی مجھے چاہتا ہے، پھر تو آپ لوگوں کو شادی کر لینی چاہیے تھی۔ مسکان نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی۔ یہی تو بدقسمتی ہے کہ حماد جہاں میری محبت میں گرفتار تھا، وہیں اسے اپنے مستقبل کی بھی فکر تھی۔ ہمارا پروگرام تھا جب وہ آپ کے ذریعے کوئی مقام حاصل کر لے گا تو ہم شادی کر لیں گے۔ فریہ نے ساری حقیقت سے پردہ اٹھانا مناسب خیال نہ کیا۔ اب یہ ساری بات مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ باجی دانیال آپ کو بہت چاہتا ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی محبت اسے واپس لوٹا دوں گی۔ شاید تم میری ذاتیات میں دخل دے رہی ہو۔ مسکان کے لہجے میں سختی در آئی۔ نہیں، بہنوں کے مسائل اور مشکلات ایک ہوتی ہیں۔ فریہ کے لہجے میں چھپا خلوص محسوس کرنے کے لیے عقل کل کا ہونا ضروری نہیں۔ ایک حساس دل آسانی سے اس کے احساسات کی سچائی جان سکتا ہے۔ مسکان نے دلی طور پر مطمئن ہونے کے باوجود کہا، اس رشتے کی آڑ میں دیا جانے والا دھوکہ بعض اوقات جان لیوا ہو سکتا ہے۔ فریہ نے اعتبار دلاتے ہوئے کہا، دھوکہ دوں تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ نہیں، مسکان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنی بڑی قسم کی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو یقین کرو گی نا؟ مسکان کے لہجے میں اداسی در آئی۔ صحیح کہا۔ فریہ نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ اور انہیں بھی ایک حقیقت یہ ہے کہ دانیال تمہیں روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ آپ بھی انہیں گنی چنی خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں۔ دانیال میری منزل نہیں، راستے میں آنے والا عارضی پڑاؤ تھا، اور عارضی ٹھکانہ جتنا بھی دل فریب اور آرام دہ ہو، منزل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی انسان منزل کو سنگ راہ سمجھ کر آگے نکل جاتا ہے، اتنا آگے کہ واپس پلٹنے پر منزل سچ مچ سنگ راہ بنی ہوتی ہے، اور پھر پچھتاوے میں جل بھن کا بھسم ہونا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ فریہ دکھی ہو گئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب دانیال نے اسے دیکھ کر کہا تھا، صاحب یہ تو بہت خوبصورت ہے، کیا یہ مان جائے گی؟ اس وقت اگر وہ سچ مچ بن جاتی تو آج کسی چاہنے والے کے پیار کے سائے میں آرام سے زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ تو سمجھو میں بھی آگے جا چکی ہوں۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو، دانیال مجھے طلاق دے چکا ہے۔ کیا؟ اب حیران ہونے کی باری فریہ کی تھی۔ سچ کہہ رہی ہوں، حماد کی ماں پر پولیس اسے تھانے لے گئی، اور یہ تو آپ جانتی ہے وطن عزیز کی پولیس کسی غریب سے کوئی بات منوانے میں کتنی ماہر ہے۔ مجھے یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ دانیال ایسا نہیں کر سکتا، وہ کر چکا ہے۔ پولیس کا تشدد عشق و محبت بھلا دیتا ہے۔ مسکان کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی در آئی، مگر زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے۔ باجی دیکھ لینا یہ جھوٹ ہوگا۔ ویسے یہ بات آپ کو بتائی کس نے؟ حماد نے، وہ طلاق نامہ سائن کرا کر لایا ہے۔ فریہ نے کہا، اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہے، وہ میرا شریک حیات ہے۔ مسکان کو اس کی بات بری لگی تھی۔ فریہ اطمینان سے بولی، تھا ہم دوبارہ نکاح کر لیں گے باجی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا تو خدا کی قسم میں کبھی آپ کے راستے میں نہ آتی۔ آپ کب سے میری اتنی غمخوار بن گئی؟ صاف کہو نا، آپ کا اصل مقصد حماد کو حصول ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکان کو کہنا پڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کی بہتری کی خواہ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی بڑی قسم کھا چکی ہوں۔ فریہ تم نے مجھے الجھا دیا۔ مسکان آپ سے تم پر آ گئی۔ نہیں باجی، الجھن میں آپ پہلے تھی۔ حماد آپ کے ساتھ مخلص نہیں، وہ مجھے چاہتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دولت کو بھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، کیا آپ کو حماد اور دانیال کی چاہت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا؟ عورت تو مرد کی نظر دیکھ کر سمجھ جاتی ہے۔ آپ تو دونوں کو بہت قریب سے دیکھ چکی ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں پائیں کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ مسکان سر پکڑ کے بیٹھ گئی، چند لمحوں میں کڑھانے کے انداز میں بولی، سب سمجھتی ہوں کون مجھے چاہتا ہے، لیکن حماد کے کیے گئے وعدے ساتھ نبھانے کی قسموں نے مجھے نادیدہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جھوٹی قسمیں اور وعدے بھلانا کون سا مشکل ہے؟ مجھ پہ اس کا کوئی جھوٹ نہیں کھلا، فقط ایک غیر عورت کے کہنے پر میں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہوں؟ اس نے میرا تعارف اپنے چچا زاد کے طور پہ کرایا، حالانکہ وہ میرا چچا زاد تو کیا، دور پار کا رشتہ دار بھی نہیں۔ میرا رشتہ ایک فردی شخص سے جوڑا۔ آپ دونوں کے بیچ ہونے والی ایک ایک بات مجھے بتائی
اس جھوٹ میں تم بھی شامل تھی، 2 جھوٹوں کے درمیان پھنسی ہوں، کیا پتہ تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو۔ باجی آپ بار بار مجھ پہ بے اعتباری ظاہر کر رہی ہیں، میں صاف بتا چکی ہوں کہ حماد مجھے چاہتا ہے، لیکن مجھ سے بھی زیادہ اسے دولت عزیز ہے، جبکہ دانیال کو دولت کی نہیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا باطن اتنا اجلا ہے کہ اسے لے کے حماد جیسے کئی صورتیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ وہ اب میرا نہیں رہا۔ مسکان کی آنکھوں میں نمی ظاہر ہوئی۔ باجی فی الحال سوچو، میں بھی دانیال سے مل کر طلاق کی بابت پوچھتی ہوں، رات کو فون پہ بات ہوگی، اور خدارا حماد کو اس ملاقات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اوکے، مسکان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے اب چائے پی لینی چاہیے، فریحہ نے مسکرا کر کہا۔ مسکان کے ہونٹوں کی ہنسی کے انداز میں کھنچ گئے۔ حماد کو لے کے مسکان کا رد عمل حیران کن ہی نہیں پریشان کن تھا۔ طلاق کی خبر پر اس طرح حماد کو نظر انداز کر دینا عجیب کہانی سنا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں الٹے سیدھے اندیشے کلبلانے لگے۔ اس نے خود سے ہی سوال کیا، کہیں میں نے دیر تو نہ کر دی کہ پورا پانے کے لالچ میں آدھے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں؟ نہیں نہیں، یہ ایک وقتی شوق ہے، وہ بڑبڑایا۔ مذہبی خیالات کی حامل لڑکی کو طلاق کی خبر سن کر جذباتی ہونا ہی تھا۔ آدھے گھنٹے کے قریب وہ ڈرائنگ روم میں ٹہلتا رہا، شاید مسکان باہر نکل آئے، مگر وہ یقیناً مکمل سوگ منانے کے موڈ میں تھی۔ اس نے فریحہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر اسے یاد آیا فریحہ تو اس سے سخت خفا ہے۔ وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ مسکان کا رد عمل دیکھ کر اس کے دل میں جو اندیشے پیدا ہوئے، ان میں ایک طلاق کی تصدیق کا بھی تھا۔ جس وقت تھانے دار نے اس کے حوالے یہ فائل کی تھی، وہ صرف دستخط دے کر مسکان کو یہ خوشخبری سنانے دوڑ پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھانے دار کے سامنے موجود تھا۔ اسی کے دستخط ہیں جناب، تھانے دار خوش آمدانہ انداز میں بولا۔ بلکہ میں نے تو حفظ تقدم کے طور پر انگوٹھا بھی لگوا لیا، کہیں غلط دستخط کر کے بعد میں مکر نہ جائے۔ سائن کرتے وقت اس کے یہ علم میں تو تھا نا کہ یہ طلاق نامہ ہے۔ تھانے دار نے منہ بنایا، تو اور اسے یہاں میں نے اپنی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ سائن کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے منہ سے بھی طلاق کہلوائی نا؟ حماد نے پوچھا۔ اسے تھانے دار کا انداز اعتماد سے خالی نظر آ رہا تھا۔ محترم، آپ کو ثبوت چاہیے، اور ثبوت کاغذ ہوتا ہے۔ حماد کی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر اس نے تھانے دار سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، اور وہاں سے نکل آیا۔ یوں بھی مسکان نے چند گھنٹے سوگ منا کے نارمل ہو جانا تھا۔ اس کے بعد وہ شرمندگی کے باعث کبھی دانیال کے گھر کا رخ نہ کرتی۔ اچانک ایک نیا خیال اس کے دماغ میں ابھرا۔ اس نے سوچا دانیال کو ٹولنا چاہیے، آخر اس کے ارادے اب کیا ہے۔ اس کی کار کا رخ دانیال کے گھر کی طرف تھا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا، اسے پہچانتے ہی اس نے خلوص سے مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ حماد بیٹا، کیسے بھول پڑے؟ یہ کہتے اس نے ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ آنٹی کیا بتاؤں کہ ان بکھیروں میں ہوں؟ حماد رسمی جواب دیتے اندر داخل ہوا۔ ہاں بیٹا، سب کے اپنے اپنے غم، اپنے اپنے مسائل۔ حماد پہلی دفعہ اس گھر میں آیا تھا۔ در و دیوار سے لپٹی غربت اسے حیران کر گئی۔ اس مفلسی میں بھی دانیال نے ان لوگوں کی آفر ٹھکرا کر غیر معمولی غیرت کا ثبوت دیا تھا، ایسی غیرت جو حماد کے نظر میں حماقت تھی۔ حماد کو دیکھ دانیال ششدر رہ گیا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کوشش میں اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ لیٹے رہو لیٹے رہو، حماد جلدی سے بولا، اور حماد اس کے ساتھ چرپائی پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا؟ دانیال نے مسافہ کرتے ہوئے اس سے ایسے انداز میں پوچھا جیسے وہ اس معاملے سے بے خبر ہو۔ پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، دانیال کے بجائے عائشہ نے جواب دیا۔ 3 غنڈوں نے دانیال سے جھگڑا کیا، پولیس نے ان مسٹنڈوں کے بجائے میرے بیٹے کو پکڑ کے لے گئی۔ ماں جی، آپ چائے لے آئے۔ دانیال نے ماں کے سامنے اصل بات سے پردہ اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ لائی بیٹا۔ عائشہ خاتون باہر نکل گئی۔ دانیال ٹھیک ہے لہجے میں مستفسر ہوا۔ حماد صاحب، آپ کو علم نہیں؟ کیا ہوا تھا؟ علم تو خیر ہے، اسی وجہ سے تو تمہاری خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ تو پھر؟ بس آنٹی کے سامنے مناسب نہیں تھا کہ اصل بات اگلتا۔ تم نے بتا تو نہیں دیا آنٹی کو؟ کیا؟ یہ کہ اس ساری کارروائی میں مسکان کا ہاتھ تھا۔ جس وقت آنٹی نے اسے فون کیا تھا میں وہیں بیٹھا تھا۔ آنٹی کی سادگی پہ دیر تک ہنستی رہی۔ دانیال کو لگا کوئی چیز اس کے اندر چھن سے ٹوٹی ہے۔ اس نے اذیت کے آثار اس کے چہرے پہ نمودار ہوئے۔ مسٹر دانیال، حقائق کا سامنا کرنے کی کوشش کرو۔ یاد ہے نا میں نے اس دن کیا کہا تھا؟ حماد صاحب، اگر انسان کو پہلے سے آنے والی تکلیف کا پتہ چل جائے، تب بھی تکلیف کی اذیت میں کمی نہیں ہوتی۔
ویسے اگر آپ پہلے طلاق دے دیتے تو میرا خیال ہے فائدے میں رہ جاتے. دیکھو طلاق تو اس نے اب بھی لے لی. حماد مطلب کی بات پر آیا. اس نے حیرانی سے پوچھا میں نے کب طلاق دی؟ تھانے میں. یہ دیکھو سیٹھ زادی نے مجھے یہ طلاق نامہ دیا ہے کہ باقاعدہ رجسٹرڈ کرا دوں. دانیال نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کے کھولی. اس میں پڑا فارم انگریزی میں تحریر تھا. البتہ اپنے دستخط پہچانتے اسے کوئی دشواری نہیں ہے. یہ تو ضمانت ہے جو صبح تھانے دار نے مجھ سے دستخط کرائے. جھوٹ بولا تھا اس نے. یہ طلاق نامہ ہے. اب مسکان تمہاری بیوی نہیں. جب مجھے علم ہی نہیں کہ یہ طلاق نامہ ہے تو طلاق کیسے ہو جائے گی؟ حماد نے اطمینان سے کہا طلاق زبردستی بھی ہو جاتی ہے میاں اور یوں بھی سیٹھ دادی کو ثبوت چاہیے تھا جو اسے مل گیا. اسی وقت عائشہ کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی. چائے پیالیوں میں ڈال کر اس نے حماد اور دانیال کو پکڑا. خود باہر نکل گئی. دانیال نے اچانک سے پوچھا آپ مشی کے پہلے شوہر ہیں نا؟ ایک لمحے کو تو حماد گڑبڑا گیا. پھر سنبھلتے ہوئے اعتماد سے بولا ہاں. فریحہ بی بی کا کیا ہوگا؟ وہ دل پہ جبر کر کے بولا اس سے تم شادی کر لو. دانیال بے ساختہ بولا میں اس کے قابل نہیں ہوں. کیا مسکان کے قابل ہو؟ حماد نے اس کے کان میں زہر انڈیلا. جب بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی تو اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. نہیں لیکن اس بن رہ نہیں سکتا. تو اب کیا کرو گے؟ صبر پہلے کر لیتے. بغیر کوششوں کے صبر کرنا حسرت کا باعث ہے. ہمیشہ یہ سوچ بے چین رکھتی ہے کہ اگر میں تھوڑی کوشش کر لیتا تو مشی کو پا لیتا. اب میں اپنی تمام صلاحیتوں کوششوں اور دعاؤں کو بروئے کار لا کر بھی اسے نہیں پا سکتا تو خود کو دوش نہیں دوں گا. عجیب منطق ہے حماد نے کہا. دانیال نے اپنا دفع کیا. میری جگہ کا تم ہوتے تو شاید ایسے ہی کرتے. میں تمہیں احمق نظر آتا ہوں کہ ایک مستقبل ایک لڑکی کی خاطر برباد کر دوں. محبت سود و ضیاع نہیں دیکھتی. محبت یہ قصے کہانیوں میں ہی اچھے لگتے ہیں. اگر تم مسکان کے آفر قبول کر لیتے تو کتنے فائدے میں رہتے. یعنی اس طرح مجھے بھی مسکان نے آفر کی کہ فریہ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لوں. میں نے اس کی یہ آفر قبول کر لی. حالانکہ فریہ مسکان سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ تو خیر غلط ہے کہ تمہیں فریہ بی بی سے محبت ہے. بلکہ پہلے فریہ بی بی بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ وہ تمہیں چاہتی ہیں اور تم نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی. حماد نے تنزیہ انداز میں پوچھا. میں نے نہیں آپ کے رویے نے جناب. بہرحال اس موضوع کو چھوڑ. میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں صفائی پیش کر سکوں کہ میں نے اس حد پر جانے پر تیار نہیں تھا. میرا خیال تھا صلح صفائی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن تمہاری مشی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا. ہاں آپ واقعی اس قابل ہیں کہ کوئی لڑکی آپ کو ٹھوٹ کر چاہے. مشی کے ساتھ تو آپ کی جوڑی خوب سجتی بھی ہے. اس کی بات پر حماد ششدر رہ گیا. جب وہ بولا تو حیرانی سے بولا پاگل اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہو اور اسے طلاق دینے پہ راضی بھی نہیں ہوتے. حماد صاحب بتایا ہے نا کہ مجھے مسکان کی خوشی عزیز ہے. باقی جہاں تک طلاق دینے کا تعلق ہے وہ تو میں نے اب بھی نہیں دی. یہ فخر قیامت تک میرے پاس ہی رہے گا کہ مشی میری بیوی ہے اور یہ جو کاغذ کا ٹکڑا آپ لیے پھر رہے ہیں اس کی اہمیت میری نظر میں ردی کے کاغذ جتنی ہے. اگر وہ اس ٹکڑے پہ مطمئن ہے اور آپ سے نکاح میں واپس جا رہی ہے توبہ سر چشم جائے. میں کون سا اس پہ مقدمہ کر رہا ہوں یا حق جتا رہا ہوں. یہ بات تمہیں کس نے بتائی کہ مسکان میری بیوی ہے؟ فریحہ بی بی نے. بہت عقیدت سے نام لے رہے. اس کا یاد ہے نا پہلی ملاقات میں کن الفاظ سے تمہارا استقبال کیا تھا؟ حماد کو فریحہ کے بارے میں اس کا انداز پسند نہیں آیا. وہ فریحہ کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتا تھا. دانیال اطمینان سے بولا اس کا وہ رویہ مصنوعی تھا. اب بھی شاید وہ کسی مقصد کے لیے شیریں زباں ہوں. جانتا ہوں لیکن جب میں نے انکار کر دیا تو پھر اخلاق برتنے کا کوئی مقصد باقی نہ رہا تھا. وہ تو اب بھی مجھ سے رابطے میں ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ دانیال مسکان سے ملاپ کی بات پھوٹنے ہی والا تھا کہ ایک دم اسے یاد آیا مسکان تو طلاق لینے میں کامیاب ہو گئی. خیر وہ بہت اچھی ہے بہت زیادہ. گویا جناب کو اب فریحہ سے محبت ہو گئی. حماد حقارت سے ہنسا. حماد صاحب محبت لباس نہیں جس وقت دل چاہا تبدیل کر لیا. اور فریحہ بی بی مجھے اس وجہ سے اچھی نہیں لگی کہ وہ خوبصورت ہے بلکہ وہ اس لیے اچھی لگی کہ وہ اچھی ہے. مجھے چلنا چاہیے. حماد جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا. حماد صاحب ایک برا نہ مانو تو ایک بات کہوں. وہ اشتیاق سے بولا جی. فریحہ بی بی بہت اچھی ہیں. آپ دونوں کی جوڑی بھی بہت سجتی ہے. حماد نخوت سے بولا سچ کہا.
مگر اس صورت میں بھی مسکان تمہیں نہیں ملنے والی۔ دانیال نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ تم کچھ ایسا ہی کہو گے۔ حماد طنزیہ ہنسا، تو اور کیا کہوں، یہی حقیقت ہے۔ میں مشی کو حاصل کر چکا ہوں، وہ میری ہے، بے شک اسے مجھ سے نفرت ہو، وہ کتنا ہی دور بھاگے، کتنا ہی قرض برتے، پولیس کے ذریعے زبردستی طلاق حاصل کرتی پھرے، مجھ پہ جتنے ظلم ڈھائے، اسے میں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اگر مجھے یقین ہوتا آپ کی منت کرنے سے میں اسے پالوں گا تو مجھے منت کرنے میں بھی کوئی شرم مانے نہیں تھی، مگر میں جانتا ہوں یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ یوں بھی وہ آپ کے مستقبل سدھارنے کی چابی ہے، اور آپ احمق تو نہیں ہیں نا کہ جس دولت کی خاطر اپنی محبت کو ٹھکرایا وہ کسی کو بھیک میں تھوڑی دے دیں گے۔ کہتے ہیں چھوٹے دماغ والے باتیں بڑی کرتے ہیں۔ دانیال کی باتوں نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ صاحب جی، چھوٹے لوگ باتیں ہی کر سکتے ہیں، کچھ اور کر سکتے تو باتیں نہ کرتے۔ دانیال نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔ اب مسکان میری عزت ہے اور میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی یا کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ مجھ سے لڑنے کے لیے تمہیں اپنے مقام سے نیچے آنا پڑے گا محترم، اور یقیناً اپنے مقام سے نیچے آنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ بہتر یہی ہوگا تم مجھے اپنے مقام پہ رہنے دو، ورنہ میں نیچے آیا تو تمہیں مزید نیچے جانا پڑے گا۔ تم بھی کوشش کرو اپنے قدموں تلے زمین رہنے دو، ورنہ پتہ ہے جب زمین نیچے سے نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بہت بولنا آ گیا ہے۔ حماد کا لہجہ غصے پر آیا۔ دانیال بے پرواہی سے بولا، غالباً آپ جا رہے ہیں۔ حماد اسے گھڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ان کی ملاقات کا اختتام اچھا نہ ہوا۔ مسکان واپس گھر میں آ گئی۔ فریہ کی باتیں رہ رہ کر اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا، حماد نے جب فریہ کے منگیتر کا ذکر کیا تھا تو اسے بتایا تھا کہ وہ انجینئر ہے۔ بعد میں فریہ نے کہا وہ ڈاکٹر ہے۔ اس نے اس وقت بھی پوچھا تھا مگر وہ ٹال گیا کہ مجھے کیا پتا اس کا منگیتر کیا ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر کو انجینئر کہنا واقعی فریہ اور حماد نے اسے بیوقوف بنایا۔ بعد میں یہ بات اس کے دل کو کھٹکتی رہی مگر اس کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بات اس کے دل میں کھٹک رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے حماد کے گزشتہ رویے پہ غور کرنے لگی۔ اس قدر کمی تھی اس میں خلوص کی، کتنی محبت تھی اسے دولت سے، قیمتی تحائف پا کر وہ شادی سے پہلے بھی کتنا خوش ہوتا تھا۔ مسکان کی قربت اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے برعکس دانیال غریب ہونے کے باوجود دولت کو کتنی حقارت سے دیکھتا تھا۔ کتنی غیرت تھی دانیال میں۔ سہاگ رات کو اس نے ایک حقیر رخمال سہی کتنی غیرت تھی دانیال میں۔ سہاگ رات کو اس نے ایک حقیر رومال سہی مگر اپنی دلہن کو منہ دکھائی ضروری دی تھی۔ حماد نے تو اس کے بھائی کا دیا تحفہ ہی اس کے منہ پہ مارا تھا۔ مہر کی رقم اس کے بھائی نے 20 لاکھ لکھوائی تھی مگر اتنا تو وہ بھی جانتی تھی یہ رقم بس دنیا والوں کو دکھانے کی خاطر ہی لکھوائی گئی تھی، ورنہ حماد تو شاید 20,000 بھی نہ دے پاتا۔ وہ مسکان سے دولت لینے آیا تھا، دینے نہیں۔ اسے یہ بھی یاد تھا وہ کورٹ میرج کی کتنی شدت سے مخالف تھا۔ اس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ اسے مسکان نہیں اس کی دولت چاہیے تھی۔ بات اب بھی نہیں بگڑی، میں نے کون سا دوبارہ حماد سے شادی کرنی ہے، مگر دانیال نے تو طلاق دے دی ہے، اب اسے پانے کے لیے کسی اور سے شادی کرنی پڑے گی۔ جب وہ طلاق دے دے گا تو پھر دانیال کے پاس جا سکوں گی۔ اگر وہ چمٹ گیا تو نہیں، میں دوبارہ اس جہنم میں نہیں اتروں گی، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ کاش میں نے دانیال سے طلاق لینے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا۔ اپنے اس فعل پر پچھتاوا محسوس ہوا۔ اسے شدت سے دانیال کی یاد آئی۔ اس نے دانیال کو دیے ہوئے گھر کی چابی اٹھائی اور ایک مرتبہ پھر گھر سے نکل گئی۔ اس کا رخ اس گھر کی طرف تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے چند دن گزارے تھے۔ کار گلی میں کھڑی کر کے وہ اندر گھس گئی۔ ایک مانوس سی بو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ ایک لمبا سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ مشی، کیا ہے یار، کبھی دن میں بھی لیٹ جایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، اکیلا پڑا تمہیں آوازیں دیتا رہتا ہوں۔ دانیال کی شوخ آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ اس آرام سے بے آرامی بھلی اپنے کہے الفاظ اسے بھولے نہیں تھے۔ اف، اتنی میٹھی چائے، توبہ توبہ، جھوٹا کہیں، کہتے ہوئے جانے کیوں اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو جاتا تھا، چہرہ گلاب کے پھول کی مانند کھل جاتا تھا۔ بیڈ پر دانیال کا لباس پڑا تھا۔ وہ مسکان کی طرف سے دیے گئے لباس یہیں چھوڑ گیا تھا۔ کپڑوں کو ہینگر میں ڈال کر اس نے الماری میں لٹکایا، بیڈ پہ لیٹ گئی۔
گزشتہ رات خواب آور ٹیبلٹ سے وہ گہری نیند سوئی تھی، پھر دن کو بھی کافی دیر سوئی تھی، لیکن اس بیڈ پر جانے کیوں کون سا سکون مقید تھا کہ وہاں لیٹتے ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ بس لیٹتے ہی سو گئی مشی صاحبہ، آپ سارا دن سوئے رہتے ہیں، مجھے رات کو ہی موقع ملتا ہے تو سو جایا کرو، دن کو کسی نے منع کیا ہے؟ وہ شرارت سے کہتی، جب آپ دکان پر جایا کریں گے نا پھر سویا کروں گی۔ اب کیا ہے؟ وہ پوچھنے پہ بدد ہوا، مسکرا کے کہتی، اب پتہ نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال سو نہیں سکتی۔ شام کو اذان سے اس کی شام کی اذان اس کے کانوں میں پڑی، وہ اٹھ گئی، وضو کر کے اس نے نماز پڑھی، پھر وہاں سے نکل گئی۔ حماد بڑی شدت سے منتظر تھا، کہاں گئی تھی تم؟ وہ بے تابی سے بولا، تھا ایک ضروری کام۔ وہ اس کے پاس رکنے کے بجائے اپنے بیڈ روم میں گھس گئی، اس کے پیچھے چلا آیا۔ مسکان، کیا بات ہے، تم کھچی کھچی سی لگ رہی ہو؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں مسکان، میں تمہارے احساسات سے واقف ہوں، مگر جان یہ ہماری مجبوری ہے۔ حماد نے اسے کندھوں سے تھامنے کی کوشش کی۔ مسکان پیچھے ہٹتے بولی، پلیز مجھے چھوؤ مت، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ وہ کرسی سنبھالتے ہوئے ڈھٹائی سے بولا، تو بن جاؤ گی، طلاق ہو گئی ہے، شادی بھی ہو جائے گی، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ آج تمہارا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ حماد نے حسب سابق اسے اپنے غصے سے ڈرانا چاہا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ کے جا سکتے ہو؟ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لائے بغیر بولی۔ حماد کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، وہ ہرگز پہلے والی مسکان نہیں لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے بیڈ روم سے نکل گیا۔ مسکان کے تیور بتا رہے تھے کوئی انہونی ہو گئی ہے، مگر وہ اتنی جلدی شکست تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ مسکان اسے گھر ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو عصر کی اذان ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں گھس کر اس نے دانیال کا نمبر ڈائل کیا۔ جی فری بی بی، دانی کہاں ہو اس وقت؟ گھر میں۔ تھانے سے کس وقت لوٹے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں حوالات میں ہوں؟ حماد نے بتایا تھا اور میں نے تمہیں خبردار بھی کر دیا تھا۔ مطلب میری گرفتاری میں حماد کا ہاتھ ہے؟ 100%۔ وہ آج اپنی صفائی دینے آیا تھا۔ کون؟ حماد؟ فریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، کہہ رہا تھا میری گرفتاری میں مسکان کا ہاتھ تھا۔ غلط کہہ رہا تھا، اس بیچاری کو تو اس بات کا علم تمہاری ماں کی کال سے ہوا۔ دانیال کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ فری، سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ اور یہ بتاؤ تم نے طلاق کیوں دے دی؟ وہ حیرانی سے بولا، طلاق تو نہیں دی، تھانے دار نے کہا تھا تمہاری ضمانت ہو گئی ہے، اس لیے ضمانت نامے پہ دستخط کر دو۔ دستخط کر دیے، بعد میں حماد وہی کاغذ لے کر پہنچ گیا کہ یہ طلاق نامہ ہے اور طلاق ہو گئی۔ فریہ جوش سے بولی، میرا خیال ہے اس طرح طلاق نہیں ہوتی، اور یہی بات میں نے مسکان کو بھی کہی تھی کہ دانیال کبھی طلاق نہیں دے گا۔ اس سے کب ملاقات ہوئی؟ مسکان کے ذکر پر دانیال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ فریہ رسان سے بولی، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ فری، سچ بتاؤ۔ ہاں، وہ ٹھیک تو تھی نا، پریشان تو نہیں؟ دانی، بس چند دن انتظار کرو، انشاءاللہ تمہیں ضرور کوئی خوشخبری سناؤں گی۔ فریہ بی بی، اب ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ فری، پر سے تو اعتبار اٹھ گیا ہے۔ فریہ عجیب سے مان سے بولی، نہیں، اس اندھیرے میں ایک تم ہی تو امید کی کرن ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، پولیس والوں نے تم پہ تشدد تو نہیں کیا؟ دانیال خاموش ہو گیا۔ دانی، بتاؤ پلیز۔ فریہ ملتجی ہوئی۔ کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ درد بانٹنے سے درد کی شدت میں کمی آتی ہے، مگر جو تکلیف گزر چکی اسے زیر بحث لانا پیاروں کو گرا گزرے گا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہاں، یہ پاکستانی پولیس تھی اور میں ایک غریب مزدور۔ کئی دفعہ بے ہوش ہوا مگر طلاق نہیں دی میں نے۔ آخر ضمانت کے کاغذ کہہ کر طلاق نامہ دستخط کروا لیا، وہ بھی میں بغیر پڑھے دستخط نہ کرتا، مگر مجھے انگلش پڑھنا نہیں آتی، اور وہ انگلش میں لکھا تھا۔ فریہ نے حسرت سے کہا، واقعی مسکان خوش قسمت ہے، میں کلام نہیں۔ بہرحال تم غم نہ کرو، اس طرح طلاق نہیں ہوتی۔ آج میری مسکان سے بات ہوئی ہے، تمہارے لیے اس کے دل میں نرم گوشہ موجود ہے۔ اصل میں وہ بہت اچھی اور مخلص لڑکی ہے، اس نے کسی کو زبان دی ہے، بس یہ بات اسے کھائے جا رہی ہے۔ کس کو زبان دی ہے؟ حماد کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فریہ نے کہا، اچھا فی الحال تم آرام کرو، میں کوشش میں لگی ہوئی ہوں، جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملے گی تو میں آگاہ کروں گی۔ فری، شاید میں تمہارے احسانوں کا بدلہ نہ چکا سکوں، دوبارہ احسان کا نام نہ لینا، اب خدا حافظ۔
حماد کو لگا وہ بازی ہار گیا، یقیناً اس کے اور مسکان کے بیچ میں کوئی تیسرا داخل ہو رہا ہے، اور وہ تیسرا کون تھا؟ وہ 2+2 4 کرنے کے جواب کا واضح تھا۔ تیسری شخصیت فریحہ تھی، لیکن فریحہ اس کے خلاف کوئی حرکت کرے یہ ممکن نہیں تھا۔ شاید کسی تیسرے کے بغیر مسکان بدل گئی ہو۔ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری، یوں بھی عورت ذات ہے جس کی سوچ پنڈلی میں ہوتی ہے، اور عورت ذات کے لیے طرز اس کالے کلوٹے کی باتوں کو بھلانے میں شاید دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس وقت وہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کے احساسات کا دار و مدار شکل و صورت پر نہیں، توجہ پر ہوتا ہے۔ وہ توجہ بھی ہوتی ہے، اور ایک بے شعور اور معصوم بچے کو ماں کی گود کے علاوہ کہیں چین نہیں آتا۔ ایک بے زبان اور عقل شعور سے تہی دامن جانور اپنے مالک کے پاس سے بھاگا چلا آتا ہے۔ اگر فریحہ سے بات کر لوں۔ اس نے فون نکالا، مگر پھر ایک دوسری سوچ نے اس کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ الو کی پٹی پیچھے پڑ جائے گی کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف لوٹ آؤں، تو پھر کیا کروں؟ چند دن انتظار کر کے دیکھ لیتا ہوں، اگر سیٹھ سادی کے سر سے پیار محبت کا بھوت اتر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ کا لالچ چھوڑ کے آدھے پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ تسلی بخش تجویز نے اسے سوچوں کے گرداب سے نکالا، وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کھانا اس نے بیڈ روم میں ہی منگوا لیا۔ پھر کھانے کے دوران ہی فریحہ کی کال آ گئی۔ باجی کیا ہو رہا ہے؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ اس کاغذ پہ سائن کر دو، یہ تمہاری ضمانت نامہ ہے، اور وہ سائن کر دے، بعد میں اسے پتہ چلے کہ وہ طلاق نامہ ہے، تو کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے تھے زبردستی بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس طرح تو اس نے مرضی سے سائن کیے ہیں۔ وہ پہلے پڑھ لیتا۔ اگر مندرجات انگلش میں ہو، وہ انگلش نہیں پڑھ سکتا نا۔ مجھے مفتی صاحب سے رجوع کرنا پڑے گا، تم 1 منٹ انتظار کرو، میں ابھی پوچھ لیتی ہوں۔ مسکان نے رابطہ منقطع کر کے مفتی صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی مفتی صاحب کی بھاری آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ جی بیٹا پوچھو۔ مفتی صاحب، اگر پولیس والے کسی ملزم کو کہیں کہ یہاں دستخط کرو، یہ تمہاری ضمانت کے کاغذات ہیں، اصل میں وہ طلاق نامہ ہو، تو کیا اس سے طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ان کاغذات کے مندرجات انگریزی زبان میں ہیں، اور مذکورہ آدمی انگلش نہیں پڑھ سکتا۔ جس طرح آپ بتا رہی ہیں بیٹی، ایسی طلاق نہیں ہوتی۔ مگر آپ نے تو بتایا تھا زبردستی ہو جاتی ہے۔ ہاں، مگر اس صورت میں طلاق دینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے رہا ہے۔ مسئلہ صورت میں وہ آدمی لا علم ہے، اور جیسے روزہ دار اگر غلطی سے کھا پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر بھولے سے یا علمی سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلطی اور بھول میں کیا فرق ہے؟ وضو کرتے ہوئے کلی کی روزہ یاد تھا، مگر پانی غلطی سے نکل گیا، اسے غلطی کہتے ہیں، جبکہ روزہ یاد نہیں تھا اور پیاس لگی، پیٹ بھر کر پانی پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، سلام کہتے اس نے رابطہ منقطع کیا۔ اگلے لمحے وہ فریحہ سے بات کر رہی تھی۔ فرید، تمہیں یقین ہے نا بات اسی طرح ہوئی تھی؟ ہاں باجی، دانیال نے اسی طرح بتایا۔ مزید تصدیق کے لیے آپ تھانے دار صاحب سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ فریحہ نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، کل اکٹھے چلیں گے، مجھے پتہ ہے وہ جس تھانے میں بند تھا۔ باجی پرس میں کچھ پیسے رکھ لینا، یہ پولیس والے بڑے حرام خور ہوتے ہیں۔ جانتی ہوں، تم فکر نہیں کرو۔ مفتی صاحب نے کیا بتایا؟ فریحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ ان کے مطابق اس طرح طلاق نہیں ہوتی باجی، یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ دانیال آپ کو کسی صورت طلاق نہیں دے گا۔ اس یقین کی وجہ؟ وہ آپ کے ناروا سلوک کے بعد بھی وہ آپ کے بارے میں کوئی ویسی بات سننا پسند نہیں کرتا۔ یقین کرو باجی، میں نے بعد میں اسے سچے دل سے شادی کی پیشکش کی تھی، مگر وہ خوبصورتی سے ٹال گیا۔ تمہارے علاوہ اسے کوئی لڑکی بھی قبول نہیں باجی، یقین کرو اس نے کبھی مجھ سے غلط نگاہیں نہیں ڈالی، اور پتہ ہے پولیس والوں کی مار سے وہ کئی مرتبہ بے ہوش ہوا، مگر طلاق دینے پہ آمادہ نہ ہوا۔ بے وقوف! مسکان آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی، مگر اس کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں کھل گئے تھے۔ ہاں، بے وقوف تو وہ ہے، محبت کرنے والے سارے بے وقوف ہی تو ہوتے ہیں، ہمیشہ خسارے کی تجارت کرتے ہیں، منافع چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پاگل نے بھی کسی سے محبت کی ہے، اور ٹوٹ کر کی ہے، بڑی طرفداری ہو رہی ہے۔ مسکان ہنسی۔ باجی، وہ ایک کھڑا انسان ہے، کسی کا چہرہ اجلا ہوتا ہے، اس کا دل اجلا ہے۔ فریق کل اکٹھے بیٹھ کر سارا لاہ عمل طے کریں گے، تھانے سے اصل حقیقت پوچھیں گے، حماد کو کیسے جواب دیا جائے۔ ہاں باجی، اپنا خیال رکھنا اور محتاط رہنا،
کسی پر اعتبار نہ کرنا۔ میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہتی ہو؟ باجی میں کہہ رہی ہوں اپنا خیال رکھنا، اور خیال رکھنے کا مطلب ہے خیال رکھنا ہی ہوتا ہے۔ اوکے جناب، اب خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ فریہ نے کال منقطع کی۔ بستر پر لیٹتے مسکان کی آنکھوں میں ہنستے مسکراتے دانیال کا چہرہ ابھرا۔ بس چند دن میری جان، تمہاری مشی تمہارے پاس ہوگی، تمہارے سارے دکھ، سارے زخم، سارے غم سمیٹ لوں گی۔ بس جتنی آزمائشیں آنی تھی وہ بیت گئی، میں ہار گئی، تمہاری محبت جیت گئی۔ انسپکٹر شہباز خان اپنے دفتر میں 2 نقاب پوش خواتین کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ السلام علیکم تھانے دار صاحب۔ وعلیکم السلام، بیٹھے جی۔ اس نے کرسیوں میں اشارہ کیا۔ وہ دونوں بیٹھ گئی۔ جی جناب، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ لڑکیوں کو دیکھ کر اس کے کرخت لہجے میں مٹھاس ظاہر آئی۔ تھوڑی سی معلومات لینی تھی انسپکٹر صاحب۔ اس مرتبہ دوسری لڑکی نے اس کے کانوں میں رس ڈھیلا، اور وہ دونوں لامحالہ فریہ اور مسکان تھیں۔ جی پوچھیں۔ مسکان بولی، تھانے دار صاحب، پرسوں آپ کے تھانے میں ایک ملزم لایا گیا تھا جس سے طلاق لینا تھی۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس نے طلاق دے دی تھی؟ تھانے دار نے کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ایک دم سیدھا ہوا اور کھنکار کے گلا صاف کرتے بولا، اس سے آپ کا رشتہ؟ فریہ نے کہا، رشتہ چھوڑیں انسپکٹر صاحب، جو سوال پوچھا ہے وہ درکار ہے۔ میرا خیال ہے میں سرکار کا ملازم ہوں، تھانے دار نے نخوت سے کہا۔ یوں بھی جب سے اسے ان لڑکیوں کی اصلیت معلوم نہ تھی وہ اصل بات پھوٹ نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں سر، آپ ہمیں اصل بات آگاہ کر دیں، اس کے بدلے غالباً یہ ہدیہ کافی ہے۔ مسکان نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اس کے آگے رکھی۔ تھانے دار نے للچائی ہوئی نظروں سے نوٹوں کو دیکھا۔ بی بی کچھ پتہ تو چلے نا، اس کا طلاق دینا آپ کو مطلوب ہے یا طلاق نہ دینا؟ ہمیں حقیقت معلوم کرنا ہے، سچ بتانا، جھوٹ نہیں۔ ہر 2 صورت یہ رقم آپ کی ہوگی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، بی بی ہم نے اس سے طلاق نامہ دستخط کرا لیا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ طلاق نامے پہ دستخط کر رہا ہے۔ باقی زبانی طور پر ہم نے بڑی کوشش کی مگر وہ طلاق دینے پر راضی نہ ہوا۔ اتنی مار تو آدمی مجرم بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مسکان نے اپنی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ تھانے دار صاحب کوئی سے بولا، ہاں بی بی بالکل سچ۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کون سی بات آپ کے فائدے مند ہے تو میں ضرور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا، مگر اب تو میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطع نظر کیا ہے۔ شکریہ انسپکٹر صاحب، کہہ کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ مبارک ہو باجی، کار میں بیٹھی فریہ بولی۔ بہت بہت شکریہ۔ مسکان نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے سے لپٹا لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مسکان بولی۔ اللہ کرے ہمیشہ خوش رہو۔ فریہ نے سچے دل سے دعا دی۔ تم بہت اچھی ہو باجی، آپ نہیں جانتی مجھے۔ فریہ دکھی ہو گئی۔ مسکان سنجیدگی سے بولی، واقفیت کے لیے کسی لمبی رفاقت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اچھا اب کہاں چلنا ہے؟ فریہ نے موضوع بدلا۔ اب تمہیں گھر لے چلتی ہوں۔ نہیں وہاں نہیں جانا، یہ نہ ہو حماد ہمیں اکٹھا دیکھ لے۔ میں دوسرے گھر کی بات کر رہی ہوں۔ دوسرا گھر کون سا؟ فریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جہاں میں اور دانی رہتے تھے، مسکان نے حسرت سے کہا۔ پھر ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں موجود تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی فریہ بولی، کتنا پیارا گھر ہے اور کتنا ویران لگ رہا ہے۔ ہو گیا؟ کتنا پیارا گھر ہے اور کتنا ویران لگ رہا ہے۔ ہاں فری، رونقیں تو مکینوں کے ساتھ ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ پھر آباد ہوگا۔ نہیں اب تو دانی بنگلے پر ہی رہے گا میرے ساتھ۔ مطلب یہ غیر آباد رہے گا؟ مسکان ہنسی۔ نہیں، ہر ویکنڈ پہ ہم اپنا ماضی کھنگالنے آئیں گے۔ باجی یہ دانیال کی وہ محبت ہے جو تمہارے دل کے نہا خانوں میں چھپی ہے۔ نہیں چھپی نہیں بلکہ ظاہر تھی، بس میں نے زبردستی اسے چھپا رکھا تھا۔ میں حماد کے وعدے نہیں توڑنے چاہتی تھی۔ وعدے؟ فریہ تندیا بولی، اسے کسی سے محبت نہیں، بس اپنا مستقبل عزیز ہے۔ وہ دولت مند بننا چاہتا ہے۔ مسکان نے کہا، تو جب تک وہ دولت مند نہ بن جاتا تم اس کا انتظار کرتی رہتی؟ ہاں میں نے بھی آپ کی طرح اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آئی ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے دولت مند بننے کی کوشش ہی نہیں کی، بس فیکٹری میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ اس کے بجائے وہ مجھ سے کچھ سرمایہ لے کر اپنا کاروبار شروع کر دیتا تو شاید اب تک ترقی کی طرف اس نے کافی کچھ سفر کر لیا ہوتا۔ فریحہ کا دل چاہا اس کی سادگی پہ کہا لگائے۔ اس بیچاری کو معلوم ہی نہیں تھا وہ کتنے بڑے خطرے سے نکل گئی، مگر وہ حماد کا یہ راز ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، فریحہ کم از کم اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر مسکان بولی، میرا خیال ہے چائے پی جائے۔ یہ
ضرور، مگر چائے آئے گی کہاں سے؟ یہ میرا گھر ہے جناب۔ مسکان نے مسکراہٹ بکھیری۔ وہ دونوں اٹھ کر کچن میں گئیں۔ چائے بناتے مسکان کے دماغ میں دانیال کی شبیہ لہرائی۔ اسے لگا وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ دانی، ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، امی جان نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گی؟ یہ مذاق نہیں مشی جی، وہ سنجیدگی سے کہتا، اور مسکان کے چہرے پہ حیا آلودہ مسکراہٹ بکھر جاتی۔ باجی کن خیالوں میں کھو گئی؟ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گئی۔ فریہ ہنس کر کہا، شاید دانیال کی یاد آ گئی۔ ہاں، مسکان نے شرمیلے لہجے میں اعتراف کیا۔ باجی، آپ سچ مچ بہت خوش قسمت ہیں۔ دانیال واقعی بہت مخلص اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ آپ کے بارے میں تو اس کے دل میں جو کچھ ہے، اس کے لیے کوئی لڑکی خواب میں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ سچ مچ اس دور کا مجنوں ہے۔ اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ کی زندگی ہے، آپ نے گزارنی ہے، بس اتنا مشورہ دوں گی۔ دانیال تمہیں چاہتا ہے اور حماد کو صرف دولت چاہیے۔ تو پاگل، یہ تو طے ہو گیا نا کہ میں اب دانی سے طلاق نہیں لینے والی۔ میں حماد کے بارے میں پوچھ رہی ہوں کہ اسے کیا اور کیسے جواب دیا جائے؟ یہ کون سا مشکل ہے؟ ہر کسی نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس نے خود تمہیں طلاق دی تھی، اب اعتراض کیسا؟ بھائیوں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ میری دانیال سے شادی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اس طرح ایک دم سب کچھ ہو جانا۔ مسکان سچ مچ الجھ پڑی۔ ہاں، یہ پرابلم تو ہے، اور ہونے والے بچے کا کیا کروں گی؟ اس کا کیا جواب دوں گی؟ اوہو، یہ پرابلم بھی ہے۔ ویسے حماد چاہے تو اس پرابلم کا حل نکال سکتا ہے۔ وہ بھلا کیوں چاہے گا؟ میرا اس فیصلے کے بعد وہ ہمارے لیے کیسے اچھا سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے دولت کی آفر سے اس کا کام پر مجبور کر سکتی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ میں بھی اس سے بات کرتی ہوں، شاید میری محبت کا بھرم رکھ لے۔ پہلے تو نہیں رکھا، لیکن آپ کی طرف سے صاف انکار اسے میری محبت کی طرف مائل کر دے۔ تو پھر چلتے ہیں، میں شام تک اس سے بات کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، یہی بہتر فیصلہ ہے، فریہ نے کہا۔ وہ دونوں نکل گئیں۔ آج تو ڈائننگ ٹیبل پہ رونق چھائی ہے۔ مسکان کو کھانے پہ منتظر پا کر حماد چہکا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی جانب لوٹ آئی۔ مسٹر حماد، پلیز بیٹھیں، آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ خیر تو ہے؟ یہ کس لہجے میں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ میں تمہارا ہادی ہوں مسکان۔ ماضی کو چھوڑے حماد صاحب، میں نے تھانے دار سے معلوم کر لیا، طلاق نہیں ہوئی، اور اب میں طلاق لینا بھی نہیں چاہتی۔ کیا تمہارا دماغ تو جگہ پر ہے؟ ہاں، دماغ ابھی جگہ پر آیا۔ انجانے میں مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہونے جا رہا تھا۔ یوں بھی ہمارا تعلق بہت واجبی سے تھا۔ ایسے تعلق کا ختم ہونا ہی ہم دونوں کے لیے مفید ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تعارف بوجھ بن جائے تو اسے بھولنا بہتر ہے، تعلق روک بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا ہے، اور افسانے جسے تکمیل دے دینا ہونا ناممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کے چھوڑ دینا اچھا ہے۔ مسکان، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ حماد اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ مسکان رسان سے بولی، ایک ایسا مرد جو اپنی بیوی کو غیر کی جھولی میں پھینک دے، اس کے منہ سے پیار و محبت کے الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ کیا چاہتی ہو؟ اس مرتبہ حماد کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ دانیال سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بلکہ سوری، شادی تو ہماری ہو چکی، بس دنیا کے سامنے اس شادی کا اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حماد کے لہجے میں شامل سختی مسکان کے لیے حیران کن تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی حماد احتجاج کرے گا، مگر یوں بیگانہ دشمن کا سا لہجہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ کون روکے گا؟ وہ بھی ترش لہجے میں بولی، میں تمہارا شوہر حماد روکے گا تمہیں اس بے حیائی سے؟ پہلے مجھ سے تو طلاق لے لو، تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ مسکان چلائی، کب؟ کوئی گواہ، کوئی دستاویزی ثبوت؟ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ لگانا مشکل نہ ہوگا کس کا ہے۔ حماد زہر خندہ لہجے میں بولا، اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ بچے کا باپ تمہارا شوہر بھی ہے؟ اس سے تو فقط تمہاری بدکاری ظاہر ہوتی ہے۔ شٹ اپ! مسکان چلائی، یو شٹ اپ مس سیٹھ زادی، یہ اتنا بھی آسان نہیں۔ اگر تم نے عدالت سے رجوع کر کے خلا لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہارے مرے باپ کی عزت کا سرعام جنازہ نکال دوں گا۔ آج کا میڈیا بہت تیز ہے۔ تمہارے پاس نہ تو طلاق کے گواہ موجود ہے، نہ دوسری شادی کا ثبوت۔ کسی غیر سے پہلے اپنے بھائی تمہاری گردن کا کاٹنا پسند کریں گے۔ میں فقط اپنے بانجھ پن کا سرٹیفکیٹ پیش کروں گا، آگے تم جانتی ہو کیا ہوگا۔ حماد، تمہیں کیا قیمت درکار ہے؟ کوئی قیمت نہیں۔ تم دانیال سے طلاق لے کر
دوبارہ مجھ سے شادی کرو اور بس، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ گیا۔ مسکان بھی اپنے خوابگاہ میں آ گئی۔ مسئلہ بہت گمبھیر تھا، سب سے بڑھ کر حمل کا مسئلہ تھا۔ حماد اسے آسانی سے بدکار ثابت کر سکتا تھا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھا ابارشن۔ اس کے علاوہ حماد سے چھٹکارا نہیں پا سکتی تھی۔ فریحہ کا نمبر ڈائل کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔